بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ریسرچ رپورٹ رائٹنگ ہے۔ میں خالد محمود، انہوں نے تعارف کرا دیا، ان کی بڑی مہربانی۔ میں ابھی ڈین تھا مینجمنٹ سائنسز کا، اور ابھی ہمارے ہاں ری اسٹرکچرنگ ہوئی ہے یونیورسٹی میں، تو فیکلٹیز چینج ہوئی ہیں۔ تو ابھی میں ریسنٹلی، یعنی پچھلی جو میٹنگ آپ کے ساتھ ہوئی تھی اس کے بعد فیکلٹی آف انفارمیشن اینڈ میڈیا اسٹڈیز کا ڈین بنا ہوں۔ تو آپ کے ساتھ یہ ٹاپک میں شیئر کرتا ہوں۔ ریسرچ رپورٹ ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے جو کہ ریسرچ اسٹڈی جو کی ہوتی ہے اس کو اس طرح سے بیان کرتا ہے، اس طرح سے اس کو ڈسکرائب کرتا ہے کہ ہم نے اس اسٹڈی میں کیا کیا ہے، کس طرح سے کیا ہے، اور ہماری فائنڈنگز کیا ہیں، اور ہماری اسٹڈی جو ہے وہ پچھلے لٹریچر کے ساتھ یا باڈی آف نالج کے ساتھ کس طرح سے ریلیٹڈ ہے۔ تو یہ ایک ڈاکومنٹ ہے۔ اب اس ڈاکومنٹ کا پرپز کیا ہوتا ہے؟ ڈاکومنٹ کا پرپز ہے ٹو شیئر اور کمیونیکیٹ، کہ ہم دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں یا دوسروں کو ہم دکھانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے کون سی ریسرچ کی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ریسرچ رپورٹ، جب آپ ریسرچ کرتے ہیں تو اس کی رپورٹ رائٹنگ ایک لازمی حصہ ہوتا ہے۔ دنیا کی کوئی ایسی ریسرچز نہیں ہوتی کہ جس کی رپورٹ نہ لکھی جائے۔ ظاہر ہے کسی نہ کسی مقصد کے لیے ریسرچ ہوتی ہے، اور سوائے ڈیفنس پرپز کے یا اور کچھ خفیہ مقاصد کے، تقریباً تمام ایریاز میں ہی جو ریسرچز ہو رہی ہیں وہ ریسرچ رپورٹ کے ذریعے ہی دوسروں کے ساتھ کمیونیکیٹ ہو رہی ہیں، دوسروں کے ساتھ شیئر ہو رہی ہیں، اور باڈی آف نالج کے اندر جو اضافہ ہو رہا ہے وہ ریسرچ رپورٹ کے ذریعے ہی ہو رہا ہے۔ اب ریسرچ رپورٹ کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ اگر تو کوئی طالب علم ہے، کسی تعلیمی ادارے میں کام کر رہا ہے، تو اس کی ریسرچ رپورٹ کو ہم تھیسس یا ڈیزرٹیشن کہیں گے۔ اور اگر کوئی شارٹ سپین آف ٹائم کی یا شارٹ سائز کی ریسرچ ہے، اسمال سائز کی ریسرچ ہے، تو اسے ہم کلاس اسائنمنٹ بھی کہتے ہیں۔ یہ جو تھیسس اور ڈیزرٹیشن کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، یہ عام طور پر ڈگری کے حصول کے لیے ایک کتاب کی شکل میں یہ تھیسس یا ڈیزرٹیشن تیار کیا جاتا ہے۔ تھیسس کا لفظ اگر ہم یو ایس اے کی ٹرمنالوجی میں بات کریں تو تھیسس کا لفظ وہ لوگ استعمال کرتے ہیں ماسٹر لیول تک کی ریسرچ کو، اور ڈیزرٹیشن کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ پی ایچ ڈی لیول کی ریسرچ کو۔ ہمارے ہاں پاکستان میں یہ رواج ہے کہ ہم لوگ پی ایچ ڈی لیول پر بھی اس کو تھیسس ہی بولتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں ڈیزرٹیشن کا لفظ آفیشلی ہائر ایجوکیشن کمیشن میں یا کسی یونیورسٹی میں استعمال نہیں کیا جاتا۔ ہم لوگ ہر لیول کی ریسرچ جو اسٹوڈنٹ کرتا ہے اور اس کے کام کا ایک میجر حصہ ہوتا ہے اس کو تھیسس ہی بولتے ہیں۔ دوسری شکل ریسرچ رپورٹ کی جرنل آرٹیکل ہوتا ہے۔ اب جرنلز کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ نالج کو محفوظ کرنے کا اور نالج کو دوسروں تک پہنچانے کا یا ان کے ساتھ شیئر کرنے کا جو کام ہے وہ جرنلز کی صورت میں کیا جاتا ہے۔ ان کو پیریوڈیکلز بھی بولتے ہیں، ریسرچ جرنلز بھی بولتے ہیں، اور ہر فیلڈ کے اندر بہت سارے ریسرچ جرنلز دنیا بھر کے تعلیمی ادارے یا بڑے بڑے پبلشرز یا انڈیویجول آرگنائزیشنز، جس میں پروفیشنل آرگنائزیشنز بھی آتی ہیں یا سوسائٹیز آتی ہیں، وہ جرنلز کو پبلش کرتی ہیں۔ تو کسی جرنل کے لیے آرٹیکل لکھنا ہو تو اسے بھی ہم ریسرچ رپورٹ ہی کہیں گے۔ اس کے علاوہ نالج کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کا ایک طریقہ کانفرنسز ہوتی ہیں۔ تو کسی کانفرنس میں جا کے جب ہم اپنی پریزنٹیشن دیتے ہیں تو اسے ہم کانفرنس پیپر بولتے ہیں، یعنی کانفرنس پیپر وہاں پڑھا جاتا ہے یا وہاں پہ پریزنٹ کیا جاتا ہے۔ تو اگر کانفرنس پیپر تیار کرنا ہو تو اس کو بھی ہم ریسرچ رپورٹ ہی کہیں گے۔ اب چونکہ یہ اس کی تین بڑی بڑی اقسام ہیں اور ان تینوں کے مقاصد بھی الگ الگ ہیں، تو کس ٹائپ کی آپ رپورٹ تیار کریں گے وہ پھر جا کے ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کی اس رپورٹ کا سائز کیا ہوگا، اس کا فارمیٹ کیا ہوگا۔ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ
چینج ہوتی جائیں گی. اب جیسے جنرل آرٹیکل ہے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جنرل کون سا ہے، اس میں ورڈ لمٹ کیا ہے، اس طرح کی اور چیزیں، یا فارمیٹ کیا ہے. کانفرنس پیپر ہے تو اس کا فیصلہ کانفرنس کی انتظامیہ کرے گی کہ کس سائز کا اور کس فارمیٹ کا ہم نے آرٹیکل لکھوانا ہے. اسی طرح اگر تھیسس یا ڈیزرٹیشن ہے تو اس کا فیصلہ یونیورسٹی کرے گی کہ جس یونیورسٹی میں یہ جمع کرایا جا رہا ہے. جس طرح کی اس کی ٹائپ ہوگی اسی طرح کی رپورٹ رائٹنگ ہوگی. میں یہاں جو آپ کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کروں گا کہ ایک ریسرچ رپورٹ میں کیا کچھ شامل ہوتا ہے، وہ کچھ جنرل پرپس باتیں ہوں گی اور ٹائپ کے لحاظ سے ان کے اندر تبدیلی کی جا سکتی ہے. تو زیادہ تر میرا فوکس جو ہے وہ ایک تھیسس کے اندر ہم ریسرچ کی رپورٹنگ کیسے کرتے ہیں اس پر ہوگا. عام طور پر کسی بھی ریسرچ رپورٹ کے، چاہے وہ کسی بھی ٹائپ کا ہو، اس کے 3 حصے ہوتے ہیں. کچھ ابتدائی صفحات ہوتے ہیں، پھر اس کی مین باڈی ہوتی ہے، اور پھر کچھ مٹیریل سپلیمنٹری ہوتا ہے جو آخر میں رکھا جاتا ہے. تو یہ 3 میجر حصے آگے جا کے میں تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. یہ جو ابتدائی صفحات ہوتے ہیں کسی بھی رپورٹ کے، اگر آپ تھیسس کی مثال لے لیں تو اس طرح کے ہوتے ہیں عام طور پر. سب سے پہلا صفحہ ٹائٹل پیج کہلاتا ہے. اس میں ٹائٹل اور سب ٹائٹل ہوتے ہیں. ٹائٹل جو مین کچھ الفاظ ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں جو اسٹڈی کے بارے میں بتاتے ہیں، اور کولن لگانے کے بعد ہم اس کو کچھ ایکسپلین کرنا چاہیں تو اس کو ہم سب ٹائٹل کہتے ہیں. تو عام طور پر ٹائٹل اور سب ٹائٹل میں کولن لگایا جاتا ہے درمیان میں. آتھر کا نام لکھا ہوتا ہے، آتھر اسٹوڈنٹ ہے یا کوئی اور آتھر ہے اگر آرٹیکل کا کیس ہے. اور عام طور پر آتھر کی افیلیشن کا مطلب یہاں یہ ہے کہ وہ کہاں کام کر رہا ہے. تو اگر تو ہم تھیسس بنا رہے ہیں تو طالب علم کا نام اور اس کا رول نمبر آئے گا، اور افیلیشن کے طور پر اس کے ڈپارٹمنٹ کا نام یا فیکلٹی کا نام اور ساتھ یونیورسٹی کا نام آئے گا. اگر وہ کوئی جرنل آرٹیکل ہے یا کانفرنس پیپر ہے تو پھر آتھر کے نام کے ساتھ جہاں وہ جاب کرتا ہے اس آرگنائزیشن کا نام افیلیشن کے طور پر آئے گا. تو اس کے ساتھ جو ہے وہ ڈیٹ آف سبمیشن بھی ہوتی ہے عام طور پر. یہ ڈیٹ آف سبمیشن تھیسس کے کیس میں تو ہوتی ہے، لیکن کانفرنس پیپر اور یہ جنرل آرٹیکل کے لیے عام طور پر ڈیٹ آف سبمیشن آتھر نہیں لکھتا، لیکن عام طور پر یہ ڈیٹ وہ جنرل کو پبلش کرنے والے اس میں ڈال دیتے ہیں. اگلا ایک صفحہ جو ہے اس میں ایکنالجمنٹس ہوتی ہیں. ایکنالجمنٹس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تھیسس لکھتے ہوئے یا یہ رپورٹ لکھتے ہوئے یا یہ اسٹڈی کرتے ہوئے جن جن سے ہیلپ ملی آتھر کو ان کا تذکرہ کرتا ہے. 2-3 پیراگرافس میں عام طور پر ایکنالجمنٹ کا ایک پیج ہوتا ہے. اس میں عام طور پر ان لوگوں کے نام لکھے ہوتے ہیں کہ جو، اب جیسے فنڈنگ ہے کہ فنڈنگ کون سی ایجنسی سے آئی اس ریسرچ کے لیے، تو فنڈنگ ایجنسی کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے. اسی طرح سے کچھ ایسے لوگ جنہوں نے ہیلپ کی ہو اس ریسرچ میں. بس یہ دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ جو آتھر ہے یا آتھرز کی ٹیم ہے، اگر ان کے نام آتھر کے طور پر آ گئے تو پھر ان کا شکریہ ایکنالجمنٹ میں ادا نہیں کیا جاتا. اس کے علاوہ کچھ سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں، جیسے اسٹوڈنٹ کا اگر تھیسس ہے تو اس کا سپروائزر اسے ایک سرٹیفکیٹ ایشو کرے گا کہ یہ میری سپرویژن میں کام ہوا ہے اور میں نے اس کام کو دیکھا ہے اور اس کام میں کوئی نقل وغیرہ نہیں کی گئی اور یہ اوریجنل کام ہے. تو اپنے سائن کے ساتھ ایک سرٹیفکیٹ ایشو کرتا ہے اسٹوڈنٹ کو. تو اسٹوڈنٹ عام طور پر اس سرٹیفکیٹ کو شروع میں لگا دیتا ہے، یعنی پریلیمنری پیجز کے اندر. اس طرح سے ٹیبل آف کنٹینٹس کے پیجز ہوتے ہیں، ایک یا ایک سے زیادہ، کہ تھیسس میں نیکسٹ جو بھی ڈیفرنٹ چیپٹرز آ رہے ہیں یا پارٹس آ رہے ہیں، ان چیپٹرز یا پارٹس کو ان کے صفحہ نمبر کے حساب سے ارینج کیا جاتا ہے. تو چیپٹر نمبر ہوگا، چیپٹر کی ہیڈنگ ہوگی، اس کے سامنے صفحہ نمبر ہوگا، اور جہاں ٹیبل آف کنٹینٹس ختم ہوتی ہے پھر وہاں پہ لسٹ آف ٹیبلز کی جتنی بھی
اس تھیسس میں ٹیبلز استعمال ہوئی ہیں، ان کی لسٹ صفوں کے ساتھ اور ان کی ہیڈنگ کے ساتھ دی جاتی ہے۔ اسی طرح سے فگرز کی بھی ایک لسٹ ہوتی ہے، جتنے بھی گرافس ہیں، چارٹس ہیں، تصویریں ہیں، میپس ہیں، ان سب کو السٹریشنز بولتے ہیں۔ تو لسٹ آف السٹریشنز یا لسٹ آف فگرز بنائی جاتی ہے۔ اسی طرح سے جو ایبریویشنز یوز ہوئی ہیں تھیسس میں، ان کی ایک لسٹ بنائی جاتی ہے، ایبریویشن لکھی جاتی ہے اور اس کے سامنے اس کا پورا نام لکھا جاتا ہے۔ تو 1 یا 1.5 صفحہ جو ہے وہ ایبسٹریکٹ کے لیے بھی مخصوص کیا جاتا ہے۔ ایبسٹریکٹ پر بھی آگے جا کے تھوڑی بات کریں گے کہ ایبسٹریکٹ کیا ہوتا ہے۔ ٹائٹل کی بات تھوڑی کر لیں کہ ٹائٹل کسی بھی آرٹیکل کا یا تھیسس کا ایک کنسائز فارم میں ہوتا ہے، یعنی بہت مختصر سا ہوتا ہے، بہت لمبا نہیں ہوتا اور بہت اسپیسیفک ہوتا ہے، بہت جنرل نیچر کا نہیں ہوتا، کہ جو کام کیا ہوتا ہے، جس موضوع پر کیا ہوتا ہے، اسی کے بارے میں وہ بتاتا ہے اور بہت لمبا نہیں ہوتا۔ تو بعض اوقات تو یونیورسٹیز نے یا جرنلز کو پبلش کرنے والوں نے، پبلشرز نے یہ لمٹ رکھی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ 12 الفاظ ہوں، زیادہ سے زیادہ 10 ہوں یا 15 ہوں۔ تو اگر کوئی لمٹ ہے تو اس کو فالو کرنا پڑتا ہے، ادروائز بھی ہم نے دیکھنا ہی ہوتا ہے کہ نہ تو بہت زیادہ مختصر ہو جائے اور نہ بہت زیادہ وہ لمبا ہو جائے۔ مختصر اس لیے زیادہ نہ ہو جائے کہ بات کی شاید سمجھ نہ آئے، اور لمبا اس لیے نہیں کرنا ہوتا کہ پھر اس کو پڑھنے والا کنفیوز ہوتا ہے۔ تو اتنی انفارمیشن ٹائٹل کے اندر ہونی چاہیے کہ جس سے یہ پتہ چل جائے کہ یہ اسٹڈی کس کے بارے میں ہے، یعنی اسٹڈی کا ٹاپک جو ہے وہاں سے پتہ چل جائے۔ جو میجر ویریبلز استعمال کیے ہوتے ہیں اس ریسرچ میں، ان کا تذکرہ آ جائے ٹائٹل میں، اور عام طور پر جو میتھڈ یوز کیا ہے، سروے ہے، ایکسپیریمنٹ ہے، یا کوئی کوالٹیٹیو اسٹڈی ہے یا کچھ بھی ہے، تو اس میتھڈ کا بھی وہاں پہ سروے آن یا انٹرویوز یا جو بھی میتھڈ ہے اس کا ذکر بھی اس میں آ سکتا ہے۔ ٹائٹل جو ہے وہ بڑا سوچ سمجھ کے رکھنا چاہیے، کیونکہ ٹائٹل بہرحال ایک ایسی چیز ہے کسی بھی ریسرچ رپورٹ میں کہ پڑھنے والے کی سب سے پہلے نظر جس چیز پر جاتی ہے وہ ٹائٹل ہوتا ہے۔ تو ٹائٹل کو بڑا سوچ سمجھ کے بڑی احتیاط کے ساتھ بنایا جائے، اور عام طور پر جو ریسرچ رپورٹس کے ٹائٹل ہوتے ہیں وہ بڑے اسٹریٹ فارورڈ ہوتے ہیں، اس میں کوئی جو ہے وہ ایسی لینگویج نہیں استعمال کی جاتی کہ جس سے ایک ڈسیپشن کا احساس ہو یا اس کا احساس ہو، یعنی ان کو کیچی نہیں بنایا جاتا۔ عام طور پر لٹریچر لکھنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ٹائٹل کو کیچی بناتے ہیں۔ اب جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ ٹائٹل رکھیں گے بانگے درا، تو بانگے درا سے نہیں سمجھ آئے گی کہ اس کتاب کے اندر کیا ہے، یا بال جبریل رکھیں گے تو نہیں سمجھ آئے گی کہ اس کتاب کے اندر کیا ہے۔ اگر آپ ٹائٹل رکھیں گے کہ جدید دور کی اردو شاعری پر تنقید، تو یہ ٹائٹل سمجھ میں آنے والا ہے۔ اسی طرح سے فیلڈ وائز آپ ٹائٹل کو دیکھ لیں، اور سائنس کے لوگوں کا اپنا سٹائل ہوتا ہے، سوشل سائنسز اور ہیومینٹیز کے لوگوں کا اپنا سٹائل ہوتا ہے، اور اپنی اپنی روایات ہوتی ہیں ہر فیلڈ کے اندر، انہیں دیکھنا ہوتا ہے اور انہیں فالو کرنا ہوتا ہے۔ اب تھوڑی سی بات ایبسٹریکٹ کی ہو جائے۔ ایبسٹریکٹ سمری کو کہتے ہیں۔ آپ کی جو ریسرچ رپورٹ ہے اس کے جتنے چیپٹرز ہیں ان کی ایک سمری ہوگی، اور یہ ایک اگر آرٹیکل یا کانفرنس پیپر ہو تو ایک پیراگراف میں لکھتے ہیں، اور اگر یہ تھیسس ہو تو 1.5 سے 2 صفحوں تک بھی جا سکتا ہے۔ تو اس کی ترتیب عام طور پر تقریباً وہی ہوتی ہے جو کہ رپورٹ کی اصل میں ہوتی ہے، کہ شروع کا چیپٹر جو ہے اس میں سے 1-2 لائنیں لے لیں، پھر اگلے چیپٹر میں سے 2 لائنیں لے لیں، اس طرح سے۔ اور اس کو لکھنے کے عام طور پر 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو ڈسکرپٹیو یا پیراگرافک سٹائل ہے کہ آپ بس سینٹنسز کے اندر لکھتے چلے جائیں، ترتیب کا لحاظ ضرور رکھنا ہوتا ہے لیکن علیحدہ سے سیکشن نہیں بنائے جاتے۔ اور دوسری ترتیب ہوتی ہے سٹرکچرڈ۔ سٹرکچرڈ میں باقاعدہ ہیڈنگ کے ساتھ سیکشن بنائے جاتے ہیں کہ آبجیکٹیوز یا میتھڈز یا ریزلٹس یا کنکلوژن، اس طرح کی ہیڈنگز بنا کے تو ہم لوگ ایبسٹریکٹ تیار کرتے ہیں۔ تو بہت سارے جرنلز ایسے ہیں جو ہمیں یہ باؤنڈ کرتے ہیں کہ ہم ان کے سٹرکچر کے مطابق ایبسٹریکٹ بنائیں، تو اس کی بھی ٹریننگ ہونی چاہیے کہ سٹرکچرڈ ایبسٹریکٹ کیسے بنایا جاتا ہے۔ تو ایبسٹریکٹ جو ہے وہ بہرحال ایک سمری ہے، اور ٹائٹل کے بعد جو سب سے زیادہ چیز پڑھی جاتی ہے کسی ریسرچ رپورٹ کی وہ ایبسٹریکٹ ہوتا ہے۔
تو ایبسٹریکٹ ایک صحیح معنوں میں پکچر ہونی چاہیے کہ جیسے 200-400 صفحے کا تھیسس ہے تو آپ نے 1.5 سے 2 صفحوں میں آپ نے بیان کرنا ہے کہ تھیسس کس بارے میں ہے. تو ایبسٹریکٹ عام طور پر اس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ ریڈر یہ فیصلہ کرے کہ اسے اس کتاب کو، اس تھیسس کو یا اس آرٹیکل کو پورے کو پڑھنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. اس مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایبسٹریکٹ تیار کرنا چاہیے. اب ہم آ جاتے ہیں مین باڈی پہ. مین باڈی جو ہے ریسرچ رپورٹ کی، اس میں ایکچولی اگر تھیسس ہے تو چیپٹرز ہوں گے، اور اگر آرٹیکل یا کانفرنس پیپر ہے تو ترتیب یہی رہے گی، چھوٹی چھوٹی ہیڈنگز بن جائیں گی. اب ظاہر ہے ریسرچ آرٹیکل میں یا کانفرنس پیپر میں چیپٹرز تو نہیں ہوتے، تو لفظ چیپٹر وہاں ہم استعمال نہیں کرتے، لیکن ہیڈنگز تقریباً اسی سے ملتی جلتی ہوتی ہیں، تھوڑے بہت فرق کے ساتھ. عام طور پر اگر تھیسس ہے تو، اور تھیسس اگر سائنس کا یا سوشل سائنس کا ہے تو عام طور پر اس کے 5 چیپٹرز ہوتے ہیں، اور اگر وہ ہیومینٹیز کے ایریا کا ہو تو حسب ضرورت آپ چیپٹرز بڑھا بھی سکتے ہیں. تو عام طور پر تھیسس کے کم از کم 5 چیپٹر ہوتے ہیں، لیکن اگر ضرورت پڑے تو 5 سے بڑھا بھی لیتے ہیں. میرا جو پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے میں نے اس میں 6 چیپٹر رکھے تھے، تو حسب ضرورت آپ چیپٹرز کو زیادہ بھی کر سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ہیومینٹیز کے ایریاز میں مونوگراف کی شکل میں تھیسس لکھا جاتا ہے، تو وہاں پھر حسب ضرورت آپ چیپٹرز کی تعداد میں اضافہ کر سکتے ہیں. یہ ایک آؤٹ لائن ہے: انٹروڈکشن، لٹریچر ریویو، ڈیزائن اینڈ میتھڈس، ریزلٹس، ڈسکشن، کنکلوژن. تو ان پر ہم باری باری کچھ ٹائم میں بات کرتے ہیں. سب سے پہلے انٹروڈکشن کا چیپٹر ہے. اب انٹروڈکشن کے چیپٹر میں جو چیزیں کور ہوں گی وہ یہ والی ہیں. سب سے پہلے حصے میں تو بیک گراؤنڈ اور کنٹیکسٹ بتانا ہوتا ہے اس ٹاپک کا. جس ٹاپک پر آپ کا تھیسس ہے، آپ نے اپنے ریڈر کو سمجھانا ہے کہ وہ ٹاپک کیا ہے. وہ ٹاپک کیا ہے، وہ ٹاپک انسانی زندگی کے لیے کس طرح سے امپورٹنٹ ہے. اگر اس کے اندر کچھ کنسیپٹ سمجھانے والے ہیں تو سمجھائیں، اگر اس ٹاپک کی کچھ ٹائپس ہیں، اس کنسیپٹ کی کچھ ٹائپس ہیں، اس کی کائنڈس ہیں تو وہ سمجھائیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جہاں پہ جس کنٹیکسٹ میں آپ نے اسٹڈی کی ہو، اسٹڈی آپ نے پاکستان میں کی ہے تو پاکستانی سوسائٹی کا یا پاکستانی کلچر کا تھوڑا تعارف کرانا ہوگا کہ پاکستان میں اسٹڈی ہوئی ہے تو پاکستان میں اسٹڈی کیوں ہوئی ہے، یا کسی ادارے میں اسٹڈی ہوئی ہے تو ادارے کا بتانا ہے، اس کا تعارف کرانا ہے. تو اسٹڈی کا یا اپنی ریسرچ کا جو کنٹیکسٹ ہے اسے آپ نے ایکسپلین کرنا ہے انٹروڈکشن کے اندر. اس کے بعد جو دوسرا سیکشن بنتا ہے وہ ہے ریشنیل کا. یہ ریشنیل جو ہے یہ جسٹیفیکیشن ہے اسٹڈی کی، کہ اس ٹاپک پر اسٹڈی کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی. ایسا کون سا ریسرچ گیپ تھا، یا ایسا کون سا کوشچن تھا، یا ایسی کون سی پرابلم تھی کہ جو حل نہیں ہو رہی تھی، یا ایسا کون سا نقصان تھا جو ہو رہا تھا. اور وہ نقصان پریکٹیکل نیچر کا بھی ہو سکتا ہے، وہ تھیوریٹیکل نیچر کا بھی ہو سکتا ہے، کہ ایسا کون سا کوشچن تھا جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت تھی. تو ریشنیل دینا ہوتا ہے اپنی اسٹڈی کا جو آپ نے ریسرچ کی ہے. اس کے بعد پرابلم سٹیٹمنٹ ہے. اب پرابلم سٹیٹمنٹ کو لکھنے کے بھی کئی طریقے ہیں، لیکن پرابلم سٹیٹمنٹ ہمیں بتاتی ہے چند ایک الفاظ میں یا 1-2 پیراگرافز میں یہ بتاتی ہے کہ پرابلم سٹیٹمنٹ بہت لمبی نہیں ہوتی. یہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بھئی آپ نے کیا اسٹڈی کی ہے، وہ ریسرچ گیپ کیا تھا اور اس کو کس طرح سے فل کرنے کی آپ نے کوشش کی ہے. پھر آپ کی اسٹڈی کے آبجیکٹیوز ہیں. آبجیکٹیوز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کون سے آبجیکٹیوز آپ نے طے کیے تھے شروع میں جن کو اچیو کرنے کے لیے آپ نے یہ اسٹڈی کی ہے. تو ان کو عام طور پر 1 2 3 کر کے ہم لکھتے ہیں. اب اسی پر بیس کر کے تو ریسرچ کویشچنز ہوتے ہیں. ریسرچ کویشچنز آپ ایک سے زیادہ عام طور پر بناتے ہیں اپنے تھیسس میں، اور ان کو کویشچن کی فارمیٹ میں لکھتے ہیں کہ وہ کون سے ریسرچ کویشچنز تھے جن کے جواب تلاش کرنے کی اس ریسرچ میں کوشش کی گئی. اس کے علاوہ کنسیپٹ ہے ہائپوتھیسس کا یا تھیسس کا. تو اگر تو آپ کوانٹیٹیٹیو اسٹڈی کر رہے ہیں تو اس میں ہائپوتھیسس کی آپ کو ضرورت پڑتی ہے. اب ہائپوتھیسس کیا ہے کہ آپ مفروضہ بناتے ہیں. آپ یہ سوچتے ہیں
کہ دو ویریبلس کے درمیان آپس میں تعلق کس نیچر کا ہوگا، اور پھر اس ہائپوتھیسس کو اپنی اسٹڈی میں ٹیسٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ کی اسٹڈی کوالیٹیٹیو نیچر کی ہے تو آپ ہائپوتھیسس کی جگہ پہ تھیسس بناتے ہیں۔ اب تھیسس وہ ایک ایزمپشن ہے کہ آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کرنا تھا، تو ڈیٹا کلیکٹ کرنے سے پہلے آپ کے ذہن میں کیا پوائنٹ تھا کہ ڈیٹا آپ کو کیا بتائے گا، تو اس ایزمپشن کو لے کے آپ چلتے ہیں، اور بعد میں وہ ڈیٹا ثابت کرتا ہے کہ آپ نے جو شروع میں اپنی ایزمپشن طے کی تھی وہ ثابت ہوئی یا ریجیکٹ ہوئی۔ تو کوانٹیٹیو ڈیٹا میں ہم ہائپوتھیسس بناتے ہیں، اور کوالیٹیٹیو اسٹڈی میں ہم تھیسس بناتے ہیں۔ تھیسس اسٹیٹمنٹ بھی اسے بولتے ہیں۔ ہائپوتھیسس جو ہیں وہ H1 H2 کر کے لکھے جاتے ہیں، اور تھیسس اسٹیٹمنٹ پوری ایک ہیڈنگ دے کے تو نیچے پیراگرافس میں لکھی جاتی ہے کہ میں کیا ایزیوم کر رہا تھا کہ ریزلٹس ہمیں کیا بتائیں گے۔ اس کے بعد اسکوپ اور ڈیلیمیٹیشنز ہیں آپ کی اسٹڈی کی۔ سر یہ دوبارہ تھوڑا سا ایکسپلین کر جی، کس کے بارے میں؟ کس کے بارے میں؟ یہ سر ہائپوتھیسس اور تھیسس کے بارے میں؟ جی میں بتا رہا ہوں، جی میں دوبارہ بتا رہا ہوں۔ دیکھیں، ہائپوتھیسس جو ہے وہ ہم کوانٹیٹیو اسٹڈی میں یوز کرتے ہیں، جس میں ہمارے پاس ڈیٹا کوانٹیٹیو نیچر کا ہوتا ہے، نمبرز میں ہوتا ہے۔ اس میں ہم ویریبلز کے درمیان تعلق کو، یعنی ویریبل اے جو ہے اس کا کچھ انفلوئنس ویریبل بی کے اوپر ہے، یا ویریبل اے اور بی کے درمیان کورلیشن ہے یا کورلیشن نہیں ہے، یا کورلیشن پازیٹیو سائڈ پہ ہے یا نیگیٹو سائڈ پہ ہے، تو ہم ہائپوتھیسس اس میں بناتے ہیں۔ اب آگے ہائپوتھیسس کی اقسام ہیں، ہائپوتھیسس بنانے کے طریقے ہیں، تو اتنی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، لیکن یہ ہے کہ ہم کوانٹیٹیو اسٹڈیز میں ہائپوتھیسس کا عام طور پر استعمال کرتے ہیں، خاص طور پہ جب ہم نے تھیوریز کو ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو تھیریز کا بنانا یا بنی بنائی تھیریز کو فردر ٹیسٹ کرنا، اس کے لیے ہمیں ہائپوتھیسس بنانے پڑتے ہیں، اور ان کو ہم پھر اسٹیٹ کے فارمولا کی مدد سے ٹیسٹ کرتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر آپ کی اسٹڈی کوالیٹیٹیو نیچر کی ہو، جس میں آپ کے پاس ڈیٹا ٹیکسٹ میں ہو یا پکچرز میں ہو یا آواز میں یا تصویروں کی صورت میں ہو یا ویڈیو کی صورت میں ہو، تو اس صورت میں ہم ہائپوتھیسس نہیں بناتے، اس صورت میں ہم تھیسس بناتے ہیں۔ اور تھیسس یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ ایزیوم کر رہے ہوتے ہیں اپنی ریسرچ کے شروع میں کہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں، جو میں دیکھنے جا رہا ہوں، جس فینومینا کو، جس حقیقت کو میں اسٹڈی کرنے جا رہا ہوں، اس کے پاسبل ریزلٹس کیا آئیں گے۔ تو پاسبل ریزلٹس کو آپ جو ہے وہ تھیسس کی شکل دیتے ہیں، اور بعد میں تھیسس بھی اسی طرح ٹیسٹ ہو جاتا ہے جس طرح سے ہائپوتھیسس ٹیسٹ ہوتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ یہاں تھیسس کو ٹیسٹ کرتے ہوئے آپ کے پاس ڈیٹا کوالیٹیٹیو نیچر کا ہوتا ہے، تو یہاں آپ تھیسس اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں۔ تو مزید آپ دیکھنا چاہیں کہ تھیسس اسٹیٹمنٹ کیا ہے، تو آپ انٹرنیٹ سے یا ریسرچ کی کتابوں سے اس کی مزید تفصیل دیکھ سکتے ہیں کہ تھیسس اسٹیٹمنٹ لکھی کیسے جاتی ہے، اس کی ایگزامپلس بھی آپ کو بہت ساری مل جائیں گی۔ تو نیکسٹ ہماری بات ہے اسکوپ اینڈ ڈیلیمیٹیشنس کی، کہ آپ نے اپنی اسٹڈی کو ڈیلیمیٹ۔ جی ابھی کوشچن پوچھنا چاہیں گے یا مطلب اینڈ پہ پوچھنا چاہیں گے؟ دیکھ لیں ہمارا فارمیٹ ہے۔ تھیسس کے حوالے سے اسی اسٹیج پہ جی بتائیے۔ ڈاکٹر صاحب، اس کے بعد ہم انٹروڈکشن کے بعد ریویو کی طرف موو کرتے ہیں، تو ریویو میں ہم جا کے اسٹڈیز اور تھیوریز وغیرہ کے اوپر سرٹن گراؤنڈڈ تھیوریز کو دیکھتے ہیں، تو پھر ہم کچھ پروپوزیشنز ڈرا کرنے کے بعد ہائپوتھیسس بناتے ہیں۔ ایسے ہی تو اس سے ہم پہلے انٹرو میں اس کو پھر کیسے ایکسپلین کریں؟ آئی مین وہ تو اس کی ایکسپلینیشن جس کے اوپر ڈرائیو کیا وہ تو آگے ہے، تو پہلے سے ہم اس کو کس طرح مطلب یہ آرڈر نہیں آگے پیچھے ہو رہا؟ جی ہاں، اس میں یعنی آپ کا سوال اس وقت آرڈر کے بارے میں ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ نہیں دیکھیں، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں۔ اصل میں ہوتا یوں ہے کہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ جو آرڈر ہے نا ریسرچ رپورٹ کا، وہ کہیں بھی نہیں ہے دنیا میں، یعنی کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ آرڈر نہیں ہے۔ یعنی جیسے مثال کے طور پہ میں نے اپنے فیلڈ کے امریکہ کی جو ڈیٹا بیسز ہیں، امریکہ کے پی ایچ ڈی کے، میں نے کچھ 600 کے قریب جو ہیں وہ تھیسس ڈاؤن لوڈ کیے ہوئے ہیں، اور میں نے انہیں دیکھا ہے 600 کے قریب۔ اس کے علاوہ میں نے زندگی بھر میں جو ہے نا وہ بہت سارے ملکوں کے تھیسس دیکھے ہیں، تو کہیں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ آرڈر جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ یہ ایک جنرل پریکٹسز ہیں
کہ جس کی مدد سے اب جیسے میں نے یہ ایک ترتیب بنا دی ہے اور میں نے ہائپوتھیسس اور تھیسس کو ڈسکس کرنے کا یا رکھنے کا فیصلہ ریسرچ کویسچن اور آبجیکٹیوز کے ساتھ کیا ہے کہ یہاں کر لیں. اس کی ایک جگہ یہاں ہو سکتی ہے. اگر آپ یہاں پہ ہائپوتھیسس کو ڈسکس کر لیں گے تو ہائپوتھیسس کو یہاں رکھنا غلط نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہی ہائپوتھیسس اٹھا کے آگے میں اس سیکشن میں جا رہا ہوں وہاں بھی ڈسکس کروں گا انہیں، وہاں رکھنا چاہیں جس کا آپ نے خود ہی مینشن کر دیا لٹریچر ویو کا، تو وہاں بھی صحیح ہے. یعنی لٹریچر ویو کا ایک پارٹ بھی ہو سکتا ہے لٹریچر ویو کے چیپٹر کے اندر. اصل میں تو یہ تھیوریٹیکل فریم ورک ہے، اس کا ذکر آگے آ رہا ہے اگلے چیپٹر. تو تھیوریٹیکل فریم ورک اگر آپ بنا رہے ہیں کوئی یعنی پراپر آپ کوئی تھیوری وغیرہ یوز کر رہے ہیں تو پھر آپ ہائپوتھیسس کو وہیں ڈسکس کریں گے. لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم ہائپوتھیسس کو صرف ایز اے ہائپوتھیسس لیتے ہیں، ہم کوئی پوری تھیوری بنا کے یا کنسیپچول فریم ورک بنا کے نہیں چل رہے ہوتے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اسٹڈی کے اوپر، اسٹڈی کے نیچر کے. تو جب ہم نہیں بنا کے چل رہے ہوتے تو پھر ہائپوتھیسس کو یہاں مینشن کر دینا بھی ٹھیک ہوگا. تو چلیں ایسا کرتے ہیں کہ کویشچنس کو پھر آخر میں لے جاتے ہیں تاکہ آپ جو میں آپ سے کچھ باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ایک دفعہ دیکھ لیں. وہ ہو سکتا ہے آپ کے بہت سارے سوالوں کے جواب اسی میں کور ہوتے ہیں. باقی انشاءاللہ اینڈ پہ آپ کو پورا موقع ملے گا. ہمارے پاس وقت ہے، یعنی وقت کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے پاس ٹائم ہے. میں بات کر رہا تھا اسکوپ اور ڈیلیمیٹیشنس کی کہ آپ اپنی اسٹڈی کو ڈیلیمٹ کرتے ہیں. اب ڈیلیمٹ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو ٹاپک وائز بھی ڈیلیمٹ کر سکتے ہیں، آپ جغرافیکل ایریا وائز بھی ڈیلیمٹ کر سکتے ہیں، آپ کسی خاص ٹائپ کے حساب سے بھی ڈیلیمٹ کر سکتے ہیں. ڈیلیمٹ کے میننگ یہ ہے کہ آپ نے حدود و قیود اس کی طے کرنی ہے. یعنی اگر آپ اسٹڈی کر رہے ہیں کسی ٹاپک پہ، ویریبل اے کا بی پر اثر دیکھ رہے ہیں، یعنی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ طالب علم پڑھتے کتنا ہیں اور جتنا پڑھائی کو ٹائم دیتے ہیں ان کا سی جی پی اے کتنا آتا ہے، تو پڑھائی پر دیا ہوا ٹائم اور اس کا ریلیشن شپ سی جی پی اے کے ساتھ. لیکن آپ ڈیلیمٹ کرتے ہیں کہ آپ یونیورسٹی آف دا پنجاب کے اسٹوڈنٹس کے اوپر صرف یہ دیکھیں گے. ویسے تو یہ ٹاپک انٹرنیشنل ہے، آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں دیکھ سکتے ہیں، یا اسے میں صرف اردو ڈپارٹمنٹ کے جو ماسٹر کے اسٹوڈنٹ ہیں صرف ان میں دیکھوں گا. تو آپ نے کیا کیا کہ اپنی پاپولیشن کو آپ نے ڈیلیمٹ کر لیا. اسی طرح سے کسی یعنی ٹاپک کے فرض کریں 10 ٹائپس ہیں تو ان میں سے 8 آپ کور کرنا چاہتے ہیں، 2 چھوڑنا چاہتے ہیں، تو آپ نے 10 میں سے 8 ٹائپس کو کور کیا اپنی اسٹڈی میں، 8 ویریبل لے لیے، 2 چھوڑ دیے، تو آپ نے ڈیلیمٹ کیا. تو ڈیلیمیٹیشن کا لفظ ہم ہر اس جگہ پہ استعمال کریں گے جہاں ہم کچھ اس کی حدود طے کر دیں گے. ڈیلیمیٹیشن کا تعلق ریسرچر کی اپنی مرضی اور اس کے پاس جو اویلیبل ریسورسز ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی ہر وہ جگہ جہاں پہ ریسرچر خود سے یہ طے کرتا ہے کہ میری ریسرچ کی حدود یہ ہوں گی، اس کو ہم ڈیلیمیٹیشن کہیں گے. آگے جا کے لمیٹیشن کا لفظ بھی آ رہا ہے تو وہاں میں اس کو ایکسپلین کر دوں گا. اکثر میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے ریسرچر ڈیلیمیٹیشن اور لمیٹیشن میں کنفیوژن پیدا کر دیتے ہیں اور اس کی جگہ وہ اور اس کی جگہ یہ استعمال کر جاتے ہیں. تو ڈیلیمیٹیشن آپ پھر سمجھ لیجئے کہ جہاں ریسرچر ڈیلیبریٹلی خود طے کر کے، خود فیصلہ کر کے اپنی ریسرچ کو مقید کرتا ہے، اس کی حدود طے کرتا ہے. وہ حدود میں نے بولا ٹاپک کے حساب سے بھی ہو سکتی ہیں، جغرافیکل ایریا کے حساب سے بھی ہو سکتی ہیں، پاپولیشن کے حساب سے بھی ہو سکتی ہیں، کسی خاص ادارے کے حساب سے بھی ہو سکتی ہیں کہ آپ صرف اسی میں کام کریں گے، اس کے باہر نہیں کریں گے. تو اس کو ڈیلیمیٹیشنز کہتے ہیں. اس کے بعد انٹروڈکشن کے چیپٹر کا ہی ایک حصہ ہوتا ہے ڈیفینیشنز آف ٹرمز. تو جتنی بھی ٹرمز آپ استعمال کر رہے ہیں اپنے تھیسس میں یا ان کو ویریبل کے طور پر لے رہے ہیں تو ان کی ڈیفینیشنز دینی ہوتی ہیں. اور ڈیفینیشن پھر 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے کنسیپچول ڈیفینیشن اور ایک ہوتی ہے آپریشنل. تو عام طور پر کنسیپچول ڈیفینیشن تو وہ ہوتی ہے جو ہمیں کتابوں میں مل جاتی ہے کسی بھی کنسٹرکٹ کی، کسی بھی کنسیپٹ کی. اور آپریشنل ہم اسے کہتے ہیں کہ جب ہم اسے میئر کرنا چاہتے ہیں، اسے ایک میئریبل ویریبل کی شکل میں ڈھالتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں آپریشنلائزیشن. تو آپریشنلائز ریسرچر اپنی ریسرچ کے لیے خود سے کرتا ہے. تو بہت ساری ایسی ڈیفینیشنز ہوتی ہیں، بہت سارے ایسے کنسیپٹس ہوتے ہیں کہ جو ڈائریکٹلی
میجریبل نہیں ہوتے تو ان کو آپریشنلائز کرنا پڑتا ہے. اب جیسے مثال کے طور پر ایمانداری ہے، تو ایمانداری ایک کنسیپٹ ہے، آنیسٹی. اس کنسیپٹ کو ڈیفائن تو کیا جا سکتا ہے ایمانداری کسے کہتے ہیں، لیکن ایمانداری کو براہ راست نظر نہیں آتی. تو اگر ہم نے انسانوں میں ایمانداری کو میئر کرنا ہے تو اسے ہمیں آپریشنلائز کرنا پڑے گا کہ ایسا کون سا کویسچنر بنائیں، ایسا کون سا آبزرویشن کا میتھڈ بنائیں، ایسا کون سا ہم طریقہ بنائیں جس میں لوگوں کی ایمانداری میئر ہو جائے اور کون کتنا ایماندار ہے یہ پتہ چل جائے. کنسیپٹ کو آپریشنلائز کرنا ہوتا ہے. تو اگر آپ نے ڈیفینیشن کنسیپچول لی ہے تو جہاں سے لی ہوتی ہے اس کتاب کا ریفرنس یہاں لازمی دینا ہوتا ہے. اور اگر آپ آپریشنلائز کر رہے ہیں تو پھر آپ نے بتانا ہوتا ہے کہ میری آپریشنل ڈیفینیشن کیا ہے، اس میں کون سی چیزیں آئیں گی اور کون سی نہیں آئیں گی. اسی طرح سے انٹروڈکشن کا ایک حصہ جو ہے وہ اسٹرکچر آف دا رپورٹ ہوتا ہے. یعنی انٹروڈکشن کے چیپٹر میں ہم یہ بتا دیتے ہیں کہ میرا یہ تھیسس جو ہے اس کے 6 چیپٹرز ہیں اور ہر چیپٹر میں کیا کیا ہے. تو ایک سمری کی شکل میں ہم اپنے پورے تھیسس کا تعارف کرا دیتے ہیں کہ کس چیپٹر میں کیا ہے. تو اس کو ہم اسٹرکچر آف دا رپورٹ کہہ دیتے ہیں. یہ سمری آف دا چیپٹرز کے نام سے بھی ہیڈنگ دے دیتے ہیں. کم و بیش یہ ہیڈنگز ہوتی ہیں جو انٹروڈکشن کے چیپٹر میں ہم شامل کرتے ہیں. تو نیکسٹ دیکھیے، نیکسٹ ہے لٹریچر ریویو کا چیپٹر. یہ اگر آرٹیکل ہے تو لٹریچر ریویو کا حصہ. اب لٹریچر ریویو میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ریلیونٹ سٹڈیز تلاش کرنی ہیں اور ان کو سمرائز کر کے ان کی فائنڈنگز کیا تھیں، ان کا میتھڈ کیا تھا، ان کے پارٹیسپینٹ کون تھے، یہ آپ نے بیان کرنا ہوتا ہے. اور بیان کرتے ہوئے اس بات کا دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ وہ سمری کے بعد سمری، پیراگراف کے بعد پیراگراف نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک لاجیکل سیکوینس ہونا چاہیے اور ایک سٹڈی کا دوسری سٹڈی کے ساتھ ایک لاجیکل کنیکشن ہونا چاہیے. یعنی پڑھنے والے کو اس میں کوئی دقت نہ ہو اور بات ایک فلو میں چلے اور پڑھنے والے کو بات آسانی سے سمجھ میں آتی رہے. اس کے بعد ہے جی ریسرچ گیپ جو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے. وہ پچھلے کچھ حصے جو میں نے بولے تھے، جیسے مثال کے طور پر ریشنل ہے تو وہاں بھی تھوڑا سا ریسرچ گیپ جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے. پرابلم سٹیٹمنٹ کے اندر بھی بیان کیا جاتا ہے، لیکن اصل میں تو ریسرچ گیپ جو ہے وہ لٹریچر ریویو سے نکلتا ہے. لٹریچر ریویو آپ نے اس طرح سے کرنا ہوتا ہے کہ لٹریچر ریویو کا جب اینڈ ہوتا ہے تو وہ ایک ریسرچ گیپ کے اوپر ہونا چاہیے کہ یہ لٹریچر ہم نے ریویو کیا، انسان کے پاس یہ معلومات پہلے سے آ گئیں، انسان کا نالج یہاں تک پہنچ گیا اور اس ایریا میں کام ہونا باقی ہے یا اس ایریا میں کام نہیں ہوا. یہاں پہ میں پھر بات کروں گا تھیوریٹیکل یا کنسیپچول فریم ورک کی، کہ اگر آپ اپنی اسٹڈی میں کسی تھیوری کو ٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں یا تھیوری کے اندر کوئی موڈیفیکیشن کرنا چاہ رہے ہیں، آپ تھیوری کو جب استعمال کریں گے تو پھر آپ کو ایک ہیڈنگ بنانی چاہیے. یہ ہیڈنگ آپ جو ہے وہ لٹریچر ریویو کے چیپٹر کے اندر بھی بنا سکتے ہیں اور اس ہیڈنگ کو ایک الگ سے چیپٹر کا نام بھی دے سکتے ہیں. تو ہیڈنگ بنے گی تھیوریٹیکل فریم ورک. یہ وہ کون سی تھیوری ہے یا تھیوریز ہیں کہ جو آپ استعمال کر رہے ہیں اپنی اسٹڈی میں. اور اگر آپ تھیوریٹیکل فریم ورک نہیں بنانا چاہتے تو آپ کے پاس ویریبلس ہیں اور ان کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے آپ چیک کرنا چاہ رہے ہیں اور پہلے سے کوئی تھیوریز نہیں بنی ہوئی تو آپ اسے کنسیپچول فریم ورک کہیں گے کہ وہ کون سے کنسیپٹ یا کنسٹرکٹس ہیں کہ جن کو آپ استعمال کر رہے ہیں اور ان کے درمیان کس طرح کا ریلیشن شپ آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں. اور جب ہم تھیوریٹیکل فریم ورک یا کنسیپچول فریم ورک لکھتے ہیں تو پھر زیادہ اگر ہم نے یہ لکھنا ہے تو زیادہ بہتر ہے کہ آپ پھر ہائپوتھیسس کو ادھر ہی ڈسکس کریں، یعنی پھر پہلے چیپٹر میں ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ کوئی تھیوریٹیکل فریم ورک نہیں بنا رہے الگ سے تو پھر آپ پہلے چیپٹر میں بھی شامل کر سکتے ہیں. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی اسٹڈی کی نیچر کیا ہے. تو نیکسٹ آپ دیکھیے، اس کو ایکسپلین کر دیں، مجھے سمجھ نہیں جی کس چیز کی سمجھ نہیں آئی بھیا؟ تھیوریٹیکل اور کنسیپچول فریم ورک میں کیا ہے؟ اس میں فرق کیا ہے؟ اس میں فرق یہ ہے کہ اگر آپ کوئی تھیوری یوز کر رہے ہیں، کوئی تھیوری پہلے سے بنی ہوئی ہے، یعنی کسی پریویس ریسرچ میں تھیوریز بنی ہوئی ہیں اور وہ تھیوریز جو ہیں وہ اس کا کوئی نام شام رکھ کے کسی آتھر نے اس کا نام رکھ دیا ہے اور وہ تھیوریز پہلے سے موجود ہیں، ان کو آپ یوز کرنا چاہتے ہیں اپنی اسٹڈی میں، تو پھر آپ جو کام کریں گے اس کو تھیوریٹیکل فریم ورک کہیں گے. اور اگر کوئی تھیوریز نہیں ہیں، صرف آپ کے پاس انڈیویجول ویریبلز ہیں
اور ان کے درمیان کوئی نیا ماڈل یا نئی تھیری کوئی آپ بنانا چاہتے ہیں یا آپ ان کے درمیان کوئی ریلیشن شپ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کے پاس تھیریز چونکہ نہیں ہیں تو آپ اسے تھیوریٹیکل فریم ورک نہیں کہیں گے، آپ اسے کنسیپچول فریم ورک کہیں گے۔ بس یہ موٹا سا فرق ہے۔ اب آپ آ جائیے نیکسٹ چیپٹر پہ۔ نیکسٹ چیپٹر کا نام ہے ریسرچ ڈیزائن اینڈ میتھڈس۔ عام طور پر اس چیپٹر کا نام ریسرچ میتھڈالوجی بھی لکھتے ہیں، لیکن ٹیکنیکلی میتھڈالوجی لکھنا جو ہے یہ غلط ہے۔ میتھڈالوجی کے میننگ تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، تو ہمیں اس چیپٹر کا نام ریسرچ ڈیزائن اینڈ میتھڈس کہنا چاہیے۔ اب اس کے جو کمپوننٹس ہیں، اس کے جو کنٹینٹس ہیں، ان کو باری باری دیکھ لیتے ہیں۔ اس چیپٹر میں سب سے پہلے تو آئے گا ریسرچ ڈیزائن۔ اب ڈیزائن جو ہے نا، یہ بڑے بڑے جو ریسرچ کی ٹائپس ہیں نا، ان کو ڈیزائن کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ کوانٹیٹیٹیو ڈیزائن ہے، یا کوالیٹیٹیو ڈیزائن ہے، یا مکسڈ میتھڈس ریسرچ ہے، MMR جسے کہتے ہیں۔ تو یہ بڑے بڑے ڈیزائن ہیں۔ اب ریسرچ ڈیزائن سب سے پہلے آپ لکھیں کہ آپ کوانٹیٹیٹیو اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں، یا آپ نے تو کر لی ہے، چلیں آپ نے کوانٹیٹیٹیو اسٹڈی کی یا آپ نے کوالیٹیٹیو اسٹڈی کی، اور اس کی تھوڑی فلاسفی بھی لکھنی چاہیے کہ جیسے کوانٹیٹیٹیو اسٹڈی کے لیے جو ہے وہ آپ الگ سے اس کی فلاسفی ہے، اس کی ایپسٹیمالوجی الگ سے ہے، اس کی یعنی اس کی فلسافیکل بیک گراؤنڈ ہی الگ سے ہے۔ اسی طرح سے یعنی پازیٹیوزم آپ نے پڑھا ہوگا، پوسٹ پازیٹیوزم پڑھا ہوگا، اسی طرح سے کنسٹرکٹیوزم جو ہے وہ، یا سیکشنزم وہ کوالیٹیٹیو کی ہے، یا پریگمیٹک اپروچ جو ہے وہ مکسڈ میتھڈ کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ریسرچ ڈیزائن، اس کی فلاسفی، اس کی جسٹیفیکیشن کہ آپ نے جو اسٹڈی کی ہے اس میں کوانٹیٹیٹیو ہی کیوں یوز کی، یہ ساری باتیں ایک ہیڈنگ دے دیں ریسرچ ڈیزائن کی، اور اس کے اندر لکھ دیں ایک دو پیراگراف میں، 3 میں۔ اس کے بعد آ جائیں ریسرچ میتھڈ پہ۔ دوبارہ بتا دیں ریسرچ ڈیزائن میں۔ جی، ریسرچ ڈیزائن میں یہ بتا رہا ہوں کہ جو بڑے بڑے ریسرچ ڈیزائن ہیں نا، وہ میں نے 3 قسم کے بتائے ہیں، کوانٹیٹیٹیو، کوالیٹیٹیو اور مکسڈ۔ تو جو ڈیزائن آپ نے استعمال کیا ہے اپنی ریسرچ میں، وہ ڈیزائن آپ لکھیں، اس ڈیزائن کی فلاسفی بھی لکھیں کہ آپ نے پازیٹیوزم یا پوسٹ پازیٹیوزم آپ نے استعمال کیا تو اس لیے آپ کوانٹیٹیٹیو یوز کر رہے ہیں، یا آپ نے کنسٹرکٹیوزم آپ نے یوز کیا تو اس لیے آپ کوالیٹیٹیو کر رہے ہیں، اور اس کی جسٹیفیکیشن بھی لکھیں کہ یہ ڈیزائن جو ہے ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جو آپ کی ریسرچ کے تھے، یا ان ریسرچ کویشچن کو آنسر کرنے کے لیے جو آپ کی ریسرچ کے تھے، آپ نے اس ڈیزائن کو استعمال کیا، اور یہ سب سے زیادہ سوٹیبل ڈیزائن ہے اس قسم کا ڈیٹا حاصل کرنے کے لیے یا ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے۔ تو اس کی جسٹیفیکیشن بھی ہونی چاہیے، اس کی فلاسفی بھی بتائیں، اس کی جسٹیفیکیشن بھی دیں، اور تھوڑا سا اس ڈیزائن کو ایکسپلین بھی کریں۔ اس کے بعد آ جائیں ریسرچ میتھڈ پہ۔ اب جو میں نے 3 بڑے ڈیزائن بولے ہیں نا، تو ان کے اندر الگ سے میتھڈز ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر ہم نے کوانٹیٹیٹیو ڈیزائن یوز کیا تو ٹھیک ہے، کوانٹیٹیٹیو تو ہو گیا۔ اب اس کے اندر آپ نے سروے کیا ہے، یا ایکسپیریمنٹل ریسرچ کی ہے، یا کچھ اور کیا ہے۔ تو جو آپ نے کیا ہے اس کو آپ یہاں پہ لکھیں کہ آپ نے جو ہے وہ کراس سیکشنل سروے کیا ہے، یا آپ نے لانگیٹیوڈینل سروے کا میتھڈ یوز کیا ہے۔ تو کسی براڈر ڈیزائن کے اندر جو اسپیسیفک میتھڈ ہوتا ہے اس کا ذکر کریں، اور یہاں پھر بتائیں کہ یہ میتھڈ کیوں یوز کیا، اس کی جسٹیفیکیشن دیں، تھوڑا سا میتھڈ کا تعارف بھی کرائیں کہ جیسے اگر کراس سیکشنل سروے ہے تو آپ تھوڑا سا بتائیں بھی 2-4 لائنوں میں کہ کراس سیکشنل سروے کہتے کس کو ہیں اور کن مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر اس کی جسٹیفیکیشن دیں کہ آپ نے کراس سیکشنل سروے جو ہے وہ کیوں یوز کیا، اس قسم کے ریسرچ کویشچنز کے لیے جو آپ کے تھے، اور اس قسم کے فینومینا کے لیے جو آپ کا موضوع تھا، اس میں سب سے سوٹیبل جو تھا وہ کراس سیکشنل سروے تھا، تو آپ نے اس لیے اسے یوز کیا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جو آپ کی پاپولیشن اور سیمپل ہے اس کا ذکر کریں، ہیڈنگ بھی بنائیں، آپ کی پاپولیشن کیا ہے، یعنی آپ کن پارٹیسپینٹس کے اوپر اسٹڈی کر رہے ہیں، اور اس میں سے آپ نے سیمپل کیسے لیا، سیمپلنگ کی اسٹریٹجی، سیمپلنگ کے میتھڈز ہیں بہت سارے، پرابیبلٹی ہے کہ نان پرابیبلٹی ہے، اگر پرابیبلٹی تھا تو کون سا تھا، نان پرابیبلٹی تھا تو کون سا تھا، اور سیمپل کا سائز آپ نے کیسے ڈٹرمن کیا،
یہ ساری جو بحث ہے یہ آپ اس ہیڈنگ کے انڈر کریں گے پاپولیشن اینڈ سیمپل کے. اس کے بعد ڈیٹا کلیکشن انسٹرومنٹ پہ آ جائیں جس کو آپ کوشچنر بولتے ہیں یا جس کو آپ اسکیل بولتے ہیں. انسٹرومنٹ آپ نے کہاں سے لیا یا خود بنایا تو کیسے بنایا اور کیا اس کی آپ نے ویلیڈیٹی اور ریلائبلٹی ٹیسٹ کی چیک کی اور کی تو پھر کس طرح کی. ویلیڈیٹی کی اپنی اقسام ہے, ریلائبلٹی کی اپنی اقسام ہے. اب ظاہر ہے یہاں ہم جو ڈسکشن کر رہے ہیں نا اس وقت میں جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں میں تو یعنی میرا فوکس تو رپورٹ رائٹنگ پر ہے. اس پر ظاہر میرا فوکس نہیں ہے کہ ہم ریسرچ میتھڈس جو ہیں وہ یہاں بیٹھ کے سیکھیں. اصل میں تو ریسرچ رپورٹ رائٹنگ پر تو ہم پہنچتے ہی تب ہیں کہ جب ہمیں میتھڈس آتے ہیں اور ہم نے کوئی ریسرچ کر لی ہے یا کر رہے ہیں درمیان میں ہیں تو اس کے بعد ہمیں ضرورت پڑے گی کہ ہم اس کی رپورٹ رائٹنگ کریں. تو میرا آج کا مقصد جو ہے وہ ظاہر ہے ریسرچ سکھانا نہیں ہے, اس پر تو الگ سے بھی بات ہو سکتی ہے اور میرے بہت سارے لیکچرز ہیں بھی ریسرچ کے حوالے سے, آپ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں. انسٹرومنٹ کی بات کی, انسٹرومنٹ آپ نے خود بنایا لیا, خود بنایا تو اس کی ویلیڈیٹی ریلائبلٹی کیسے ٹیسٹ کی, اس کے بارے میں ساری بحث ہوگی. ایک پوائنٹ اس میں اوپر جو رہ گیا وہ تھا ڈسکرپشن آف ویریبلس, کہ آپ کے ویریبلس کون کون سے تھے اور آپ نے ان ویریبل کو کس طرح سے استعمال کیا, ان میں سے کس کو انڈیپینڈنٹ بنایا, کس کو آپ نے میڈیٹنگ یا ماڈریٹنگ بنایا, کس کو آپ نے آؤٹ کم ویریبل کا درجہ دیا. تو اپنے ویریبلس کا تعارف کرانا ہے سب کا اور یہ بتانا ہے کہ کس کی کیا حیثیت تھی. نیچے جائیں تو پھر ڈیٹا کلیکشن پروسیجر ہے. ڈیٹا کلیکشن پروسیجر یہ ہے کہ آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کیسے کیا, کوئی آن لائن سروے تھا یا آپ نے کوئی خط لکھ کے آپ نے کیا یا آپ نے یعنی آپ خود گئے وہاں پہ یا آپ نے کوئی آبزرویشن میتھڈ یوز کیا یا آپ نے انٹرویو کیسے کنڈکٹ کیے. یعنی یہ پھر ڈیپینڈ کرتا ہے میتھڈ کیا تھا آپ کا. آپ نے کوئی ایکسپیریمنٹل ریسرچ کی تو آپ نے پھر ڈیٹا کیسے اس میں سے نوٹ کیا, کون سی ڈیٹا شیٹس بنائیں, کس طرح سے ڈیٹا آپ نے نوٹ کیا. تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو ڈیٹا انالیسس کے میتھڈ پر بات کرنی ہے کہ کس طرح سے آپ نے ڈیٹا کا انالیسس کیا, یعنی وہ اسٹیٹ کے ٹیسٹ کو یوز کیے اور اگر آپ کا کوالیٹیٹیو ڈیٹا تھا تو آپ نے اس کو کس طرح سے تھیمز وغیرہ بنائے, اس کے لیے میتھڈ کون سے یوز کیے. تو اسی طرح جو ہے وہ ریسرچ ڈیزائن اور میتھڈز کے سیکشن میں ہم اس چیپٹر میں ہم ایتھیکل کنسیڈریشنز کا بھی ذکر کرتے ہیں کہ ریسرچ میں جو ایتھیکل ایشوز تھے ان کو کیسے ہم نے اوور کم کیا, کہ کیسے ہم نے جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کی پرائیویسی کو انشور کیا اور کیسے ہم نے جو ہے وہ پلیجرزم سے بھی کیسے بچے اور اس طرح سے اور کئی چیزیں ہیں, اور ڈیٹا کی ایکوریسی کو کیسے ہم نے انشور کیا. تو بہت سارے ایتھیکل کنسیڈریشنز ہوتی ہیں تو ان کو ہم نے کیسے ایڈریس کیا اپنی اسٹڈی میں. تو یہ سارے سیکشن جب آپ بنا لیں گے تو آپ کا ریسرچ ڈیزائن اینڈ میتھڈس کا چیپٹر مکمل ہو جاتا ہے. اب جناب آپ کا چیپٹر آتا ہے ریزلٹس کا. ریزلٹس کے چیپٹر میں آپ نے اپنی فائنڈنگز لکھنی ہے اور اس میں ترتیب عام طور پر وہی ہوتی ہے جس ترتیب سے آپ کے ریسرچ کویشچنز یا ہائپوتھیسز تھے, اسی ترتیب سے آپ چلتے جائیں. اگر آپ نے کوئی جو ہے وہ کوانٹیٹیو اسٹڈی کی ہے تو اس میں یعنی شروع میں ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس آ جائے گی, بعد میں پھر انفرینشیل اسٹیٹسٹکس آ جائے گی, ہائپوتھیسز آپ کے یعنی ایک ایک ہائپوتھیسز لکھتے جائیں اور بتائیں کہ یہ پروف ہوا, یہ ریجیکٹ ہوا. اس میں ایک بات کا دھیان رکھنا ہوتا ہے ریزلٹس میں کہ آپ نے ڈسکشن نہیں کرنی ہوتی, انٹرپریٹیشن نہیں دینی ہوتی, جو سامنے آیا ہے بس اس کو اسی طرح لکھ دینا ہوتا ہے. اور یہ وہ چیپٹر ہوتا ہے جس میں سب سے زیادہ ٹیبلز اور گراف یا السٹریشنز وغیرہ بھی شامل ہوتی ہیں. اگر آپ کا کوالیٹیٹیو ڈیٹا ہے تو آپ اس میں سے جو ہے وہ کوٹس بھی لے سکتے ہیں, لوگوں نے جو بیان دیا آپ نے ریکارڈنگ کی ہوتی ہے, آپ نے ٹرانسکرائب کیا ہوتا ہے, تو ان کی زبان میں بھی آپ کوٹس لے سکتے ہیں ڈبل کوٹیشن مارکس یوز کر کے. تو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اس چیپٹر میں کہ لوگوں نے اپنی زبان میں کیسے بات کی, انہوں نے کون سے جملے استعمال کیے. تو کہیں کہیں بیچ میں آپ کو اگر کوالیٹیٹیو ڈیٹا ہے تو کوٹس بھی آپ کو ڈالنے چاہیے. تو ریزلٹس کا جو چیپٹر ہے اس میں آپ اپنی فائنڈنگز کو سمپلی ڈسکرائب کر دیتے ہیں. اب ان پر انٹرپریٹیشن کا جو مرحلہ ہے وہ ڈسکشن کے چیپٹر میں آتا ہے. اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ ریزلٹس اور ڈسکشن کو ایک ہی چیپٹر میں بھی ڈال دیتے ہیں. تو ایسا بھی ممکن ہے, جیسے میں نے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ کوئی سٹینڈرڈ فارمیٹ نہیں ہے ایسا کہ جس کو کسی آرگنائزیشن نے اپروو کیا ہو کہ یہی سٹینڈرڈ ہے اور ساری دنیا میں یہی چلے. تو ڈفرینٹ فیلڈز میں ڈفرینٹ پریکٹس چل رہی ہے.
لیکن ڈسکشن کا جو سیکشن ہے وہ چاہے علیحدہ چیپٹر ہو یا ریزلٹس کے ساتھ ہی شامل ہو، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت بہرحال ہے کہ اس میں ہوتا کیا ہے۔ تو آپ اپنے ہائپوتھیسس کے حساب سے یا ریسرچ کویشچنس کے حساب سے آپ انٹرپریٹیشن کرتے چلے جائیے۔ اب انٹرپریٹیشن میں شامل کیا کیا کرنا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیے کہ آپ کی جو فائنڈنگز ہیں وہ پچھلی اسٹڈیز کے ساتھ کیا سملر ہیں یا ڈیفرنٹ ہیں، اور ریزنز کیا ہو سکتی ہیں سملیرٹیز کی، ریزنز کیا ہو سکتی ہیں ڈفرینسز کی، اگر کہیں کنٹراسٹ آ رہا ہے تو کس وجہ سے آ رہا ہوگا۔ یعنی پہلا کام تو یہ کرنا ہوتا ہے۔ دوسرا کام اس میں ہے پھر امپلیکیشنز، کہ نالج میں آپ کی اسٹڈی نے کیا نیا ایڈ کیا، تھیری کے اندر کوئی چینج آئی تو کیسے آئی، اگر تھیری ٹیسٹ ہو گئی تو ویلیڈیٹ آپ نے کر دی تو یہ لکھیں کہ یہ فلاں تھیری جو ہے اس کو میں نے ٹیسٹ کیا اور اسی طرح پایا جس طرح سے پچھلے ریسرچرز نے پایا تھا۔ تو نالج کے اندر کیا کنٹریبیوشن ہے اور پالیسی کے اندر کیا کچھ چینجز ہو سکتی ہیں آپ کی فائنڈنگز کے بیس پہ، پریکٹس کے اندر یعنی جس فیلڈ کے اندر آپ نے اسٹڈی کی ہے اس فیلڈ کے اندر جو پریکٹس ہو رہی ہے، کیا آپ کی اسٹڈیز سے کچھ پوائنٹ نکل کے اس پریکٹس کو جا کے چینج کرنے کے لیے یا اسے امپروو کرنے کے لیے کام آ سکتے ہیں کہ نہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ کی اسٹڈی کی اسٹرینثs کیا ہیں اور اس کی لمیٹیشنز کیا ہیں۔ اسٹرینثs کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایسا کوئی میتھڈ نیا یوز کیا یا آپ نے کوئی ایسا نیا کام کیا جو آپ کی اسٹڈی کی اسٹرینتھ کہلائی جائے گی۔ اب لمیٹیشن کو ذرا آپ جو پہلے چیپٹر میں ہم ڈسکس کر رہے تھے ڈی لمیٹیشن، اس کے ساتھ کمپیئر کریں تو کسی بھی ریسرچ کی لمیٹیشن یہ ہوتی ہے کہ ریسرچر تو اس کام کو کرنا چاہتا تھا لیکن کسی وجہ سے وہ کام مکمل نہیں ہوا۔ یعنی آپ فرض کریں آپ نے پاکستان کے 4 صوبوں سے ڈیٹا لینا تھا لیکن آپ کسی ایک صوبے سے نہیں لے سکے، وہاں کے حالات ٹھیک نہیں تھے یا کچھ ایسا مسئلہ تھا موسمی یا کوئی اور جس کی وجہ سے آپ اس صوبے میں جا ہی نہیں سکے یا وہاں کے لوگوں سے آپ رابطہ ہی نہیں کر سکے، تو اس کی وجہ سے آپ کی اسٹڈی جو ہے وہ نیگیٹیولی متاثر ہوتی ہے۔ تو لمیٹیشن ہر اس ایسے کام کو کہتے ہیں کہ جو کسی وجہ سے نہیں ہو سکا اور وہ آپ کی اسٹڈی کو منفی طریقے سے متاثر کر، اس کو لمیٹیشن کہتے ہیں۔ تو ریکمنڈیشن وغیرہ آپ دیتے ہیں کہ فیوچر کی ریسرچ کے لیے، فیوچر کے ریسرچرز کے لیے آپ گائیڈ لائنز دیتے ہیں، سجیشنز دیتے ہیں کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ اس ٹاپک کو نالج اب جہاں تک لے آئے ہیں اس حصے کو وہ آگے لے کے جائے۔ آپ کو اپنی اسٹڈی کے دوران ایسی بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں جن پر فردر اسٹڈیز ہونی چاہیے۔ وہ فردر اسٹڈی ہو سکتا ہے کل کو آپ خود ہی کریں یا آپ کے آنے والے ریسرچر کریں اس ٹاپک کو ڈیل کرنے والے، لیکن یہ ریکمنڈیشنز ہم ڈسکشن میں دیتے ہیں۔ تو ڈسکشن کا جو چیپٹر یا حصہ ہوتا ہے عام طور پر اس میں اس قسم کی چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں جی کنکلوژن پہ۔ اچھا، سم ٹائم تو ایسا ہوتا ہے کہ ڈسکشن کے اندر ہی شامل کر دیتے ہیں کنکلوژن کو، اور سم ٹائم اس کا علیحدہ ایک حصہ بنایا جاتا ہے۔ ریسرچ آرٹیکلز میں تو اکثر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ کنکلوژن کے نام سے ایک ہیڈنگ الگ ہوتی ہے۔ تو اپنی اسٹڈی کی ایک سمری کر دیں اور اس میں بتائیں کہ آبجیکٹو کیا تھے اور آپ نے کس طریقے سے ان آبجیکٹو کو اچیو کیا اور آپ کی جو ہیں وہ میجر فائنڈنگز کیا رہیں۔ تو موٹی موٹی باتیں، اور کنکلوژن کا جو حصہ ہوتا ہے یہ بہت لمبا نہیں ہوتا، عام طور پر ایک پیرے میں کنکلوژن جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ اس کے بعد اینڈ میٹر، جیسے میں نے پہلے کہا تھا، کچھ سپلیمنٹری مٹیریل ہوتا ہے۔ جناب سر، یہ کنکلوژن اور ابسٹریکٹ آپ دونوں میں بتا رہے ہیں کہ یہ سمری ہوتی ہے جی، دونوں میں ہم کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے؟ حالانکہ یہ تو ڈفرینٹ ہوتے ہیں سر۔ جی ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ دیکھیں کنکلوژن کا مقصد جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ ایک دو موٹی باتیں کریں کہ ساری ریسرچ ہو گئی، اس میں سے پھر نکلا کیا، یعنی ریسرچ میں سے نکلا کیا۔ یہ اس طرح کی سمری نہیں ہوتی جس طرح کا ایبسٹریکٹ ہوتا ہے۔ ایبسٹریکٹ تو شروع میں، یعنی پہلی بات یہ کہ ایبسٹریکٹ شروع میں ہوتا ہے اور ایبسٹریکٹ انٹروڈیوس کراتا ہے کہ آپ کی ساری رپورٹ میں کیا ہے، جبکہ یہ جو سمری ہے نا، یہ سمری صرف اس لیے دے رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص سیدھا آ کے کنکلوژن پڑھنا چاہے تو اسے ایک دو پیرا میں موٹی موٹی بات سمجھ آ جائے کہ یہ آپ کی اسٹڈی تھی اور یہ اس میں سے نکلا ہے۔ ساری فائنڈنگ ظاہر ہے آپ نہیں دے سکتے، وہ تو فائنڈنگ کے چیپٹر میں ہے نا،
یہ پیچھے آپ دے آئے ہیں ریزلٹس میں اور ان پر ڈسکشن بھی پیچھے دے آئے ہیں، لیکن ایک موٹی سی بات کہ آخر یہ اسٹڈی جو ہے اس نے کیا کنٹریبیوٹ کیا، اس نے کیا نکالا، اس میں سے موٹی بات کیا سمجھ آئی۔ اچھا زیادہ تفصیل اس لیے نہیں دیتے کنکلوژن میں کہ تفصیل ساری پیچھے آپ دے آئیں، اور یہاں پہ تفصیل دینا جو ہے وہ خام خواہ کا ویسٹیج آف ٹائم اور ویسٹیج آف اسپیس ہے، تو یہاں تفصیل نہیں دینی۔ تو فرق یہ ہوا کہ وہاں سمری اور انداز سے لکھنی ہے، یہاں سمری اور زیادہ مختصر کر دینی ہے، اور فوکس رکھنا ہے اپنی 1 2 3 کی فائنڈنگز کے اوپر، اور وہ بھی بہت زیادہ نہیں دینی، اس کو موٹی موٹی بات بتانی ہے کنکلوژن میں۔ یعنی بعض بات ایسا ہوتا ہے کہ جو ریڈر ہے نا وہ سیدھا کنکلوژن پہ جاتا ہے کہ جو موٹی بات ثابت ہوئی ہے وہ پتہ چل جائے گی۔ آخر ایک تھیوری ٹیسٹ کی ہے تو کیا وہ تھیوری جو ہے وہ ریفیوٹ کر دی ہے یا اس کو اتھینٹیکیٹ کیا ہے، اس کو ویلیڈیٹ کیا ہے، یا اس کے اندر کوئی چینجز آپ نے سجیسٹ کیے ہیں، تو یہ موٹی بات ہو گئی نا، تو یہ اسے کنکلوژن میں ملے گی۔ تو یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ اس میں جو سمری کا حصہ ہے کنکلوژن میں وہ ایبسٹریکٹ سے بھی چھوٹا ہے، اور اس میں کی فائنڈنگ پہ زیادہ فوکس ہے۔ تو آخر میں جناب یہ اینڈ میٹر ہے، جو سپلیمنٹری مٹیریل میں نے بولا اس کے 2 حصے ہیں، ایک تو اپینڈکس ہوتے ہیں آپ کے، ایک یا ایک سے زیادہ، اور دوسرا ریفرنسز اینڈ بیبلیوگرافی ہوتی ہے، تو انہیں دیکھتے ہیں باری باری۔ اب اپینڈسز یا اپینڈکس کیا ہوتے ہیں؟ اپینڈکس ہر اس انفارمیشن کو کہتے ہیں کہ جو ریلیٹڈ تو ہوتی ہے آپ کے تھیسس سے یا آپ کے پیپر سے، کہ جو ریلیٹڈ تو ہوتی ہے آپ کی اسٹڈی سے، لیکن اس کی مین اسٹڈی کی باڈی میں کوئی جگہ نہیں بن رہی ہوتی مناسب، تو اس کے لیے اصول کیا ہے کہ آپ اسے اپینڈکس کے طور پر شامل کر دیں۔ مثلا آپ نے کوئی ٹیسٹ استعمال کیا ہے، مثلا آپ نے جو کویسچنر استعمال کیا ہے، آپ نے کوئی انٹرویو گائیڈ بنا کے یوز کی تھی، آپ نے کور لیٹر یہاں دینے ہیں کہ طالب علم کو ڈپارٹمنٹ نے لیٹر ایشو کیا یا سپروائزر نے ایشو کیا کہ آپ جا کے ڈیٹا کلیکٹ کریں، تو وہ لیٹر کی ایک فوٹو کاپی آخر میں لگا دے گا۔ اچھا را ڈیٹا بعض کا دینا ہوتا ہے کہ یہ را ڈیٹا آیا، وہ کئی صفحوں پر مشتمل ہوتا ہے، تو اس کو پھر چیپٹر کا حصہ نہیں بناتے، اس کو آخر میں دے دیتے ہیں۔ اسی طرح سے ڈیٹا انالیسس کی جو شیٹس ہیں، جیسے ایس پی ایس ایس کے ریزلٹس ہیں، ایس پی ایس ایس کے ریزلٹس جو ہیں وہ لمبے چوڑے یعنی پیپرز پہ آئیں گے، تو ان کو آپ انیکچر میں رکھ سکتے ہیں، انیکچر بھی سے بولتے ہیں، اپینڈکس بھی بولتے ہیں، اسے آپ اپینڈکس یا انیکچر کی شکل میں اینڈ میں رکھ سکتے ہیں۔ اور ایک اور چیز جو پاکستان میں رواج نہیں ہے لیکن میں نے امریکن تھیسس میں دیکھی، وہ ایک بایوگرافیکل سکیچ دیتے ہیں ریسرچر کا۔ اسی طرح سے ایک اور چیز یہاں ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آرٹیکل چھپا ہوا ہے اس تھیسس میں سے، تو وہ آرٹیکل آخر میں لگا دیں اپینڈکس کے طور پہ کہ یہ آرٹیکل جناب چھپ چکا ہے اور اس کی فوٹو کاپی میں ساتھ لگا رہا ہوں، تاکہ جو آپ کا ایویلویٹر یا ایگزامینر ہے وہ اس آرٹیکل کو بھی دیکھ لے، اسے آئیڈیا ہو کہ کون سے لیول کے جرنل میں آرٹیکل پبلش ہوا ہے اور اس کی کیا ویلیو ہے۔ ایسی تمام انفارمیشن جو کہ ریلیونٹ تو ہے لیکن مین باڈی میں کہیں ایڈجسٹ نہیں ہوئی، تو اسے آپ اپینڈکس میں شامل کر لیں گے۔ لیکن اپینڈکس بناتے ہوئے ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اپینڈکس اے بی سی ڈی سے یا 1 2 3 سے تو آپ بنا لیں گے، لیکن ہر اپینڈکس کو آپ نے مین باڈی میں کہیں نہ کہیں ریفر کرنا ہے، اسے سائٹ کرنا ہے۔ یعنی جیسے مثال کے طور پہ کویسچنر ہے، تو جہاں آپ اس کے ڈیزائن اور میتھڈ کے چیپٹر میں آپ کویسچنر کا ذکر کر رہے ہیں، وہاں آپ لکھ دیں کہ یہ کویسچنر اگر پورا دیکھنا ہو تو اپینڈکس بی میں جا کے دیکھ لیں، تو اس میں جو انٹرسٹڈ ہوگا ریڈر وہ اس جگہ پہ جا کے کویسچنر کو پڑھ لے گا، اور کویسچنر کے اوپر باقی جو ڈسکشن ہے، کیسے بنا، کیسے ویلیڈیٹ ہوا، کیسے ریلائبل ہوا، وہ ساری ڈسکشن آپ اس کے ریلیونٹ چیپٹر میں کر چکے ہیں، تو اپینڈسز دیتے ہیں۔ اس میں آخری جو چیز ہے اس کی یعنی مین باڈی کی، اور مین باڈی کے بعد جو اگلا حصہ ہے وہ یہ ہے ریفرنسز اینڈ بیبلیوگرافی۔ اچھا ان میں بھی تھوڑا فرق ہے۔ ریفرنسز ہم ان سٹڈیز کو بولتے ہیں کہ جو آپ نے اپنی ریسرچ میں سائٹ کی ہوئی ہیں، جبکہ بیبلیوگرافی جو ہے وہ تمام ریلیونٹ مٹیریل آپ نے چاہے سائٹ کیا ہو یا چاہے نہ سائٹ کیا ہو، اس تمام ریلیونٹ مٹیریل جو آپ کے تھیسس یا آرٹیکل کے ساتھ ہے، اگر آپ اس کی لسٹ بنائیں تو اسے بیبلیوگرافی کہتے ہیں۔ تو آخر میں یہ چند ایسے پوائنٹس ہیں کہ جب آپ رپورٹ رائٹنگ کریں گے ریسرچ کی، تو ان باتوں کو سامنے رکھنا ضروری ہوتا ہے، جیسے کہ ٹارگٹ آڈینس کیا ہے۔ تو ظاہر ہے اگر آپ کی آڈینس جو ہے وہ ایگزامینر ہے تو آپ ظاہر ہے اور طرح سے چیز لکھیں گے، تھیسس ہے،
اگر آپ کسی جرنل کے لیے آرٹیکل لکھ رہے ہیں تو اس کا سٹائل تھوڑا ڈیفرنٹ ہوگا، کانفرنس پیپر ہے تو ڈیفرنٹ ہوگا، اور جہاں پہ آپ نے سبمٹ کرانا ہے اپنی ریسرچ رپورٹ کو وہ بھی آپ کو گائیڈ لائنز پرووائڈ کریں گے، تو ان کی گائیڈ لائنز کو فالو کرنا ضروری ہو جاتا ہے بعض کا. تو اسی طرح سے ورڈ لمٹ ہے، تو تھیسس کے لیے بھی بعض یونیورسٹیاں ورڈ لمٹ لگا دیتی ہیں، اس میں جنرل آرٹیکلز اور کانفرنس پیپر کے لیے بھی ورڈ لمٹ لگا دیتے ہیں. تو عام طور پر ثابت تو یہ ہوا ہے کہ زیادہ لمبا لکھنا آسان ہوتا ہے، جبکہ لمٹ کے اندر رہ کے ضروری بات کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے زیادہ اچھی پریکٹس کی اور ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے، تو ورڈ لمٹ کا خیال رکھنا ہوتا ہے. پھر لینگویج بہت بڑا ایک ایشو ہے کہ جس لینگویج میں ہم نے تھیسس لکھنا ہے وہ کس طرح کی ہو. ایکڈیمک رائٹنگ کے پورے کورسز ہوتے ہیں، اور اس کے لیے جو ہے وہ ہیلپنگ میٹیریل بھی نیٹ سے آپ کو مل جاتا ہے کہ ایکڈیمک رائٹنگ میں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، کہ زبان کون سی ہو، اور زبان کے اندر جو ہے وہ پنکچویشن کیسی ہو. اب زبان میں امریکن انگلش ہو کہ برٹش انگلش ہو یا کون سی انگلش ہو، اور اس کے علاوہ پنکچویشن کیسی ہو، اس کے علاوہ آپ نے کیپٹلائز کہاں کرنا ہے، اٹیلک کہاں یوز کرنا ہے، انڈر لائن کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، اور ہیڈنگ کیسے بنانی ہے، پیراگراف کیسے بنانے ہیں. تو لینگویج کا جو ہے نا آپ نے خیال رکھنا ہوتا ہے، اور لینگویج کو سکھانے کے لیے یعنی اس کے لیے الگ سے ٹریننگ کی ضرورت ہے جو کہ ہونی چاہیے. تو ہمارے ہاں بہت ساری یونیورسٹیز نے ایسے کورسز شروع کیے ہوئے ہیں ایم فل پی ایچ ڈی لیول پہ جو ایکڈیمک رائٹنگ سکھاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پھر فارمیٹ دیکھنا ہوتا ہے کہ فارمیٹ کون سا رکھنا ہے اس ریسرچ رپورٹ کا. تو جنرل آرٹیکل کے کیس میں تو جنرل کی ویب سائٹ پہ لکھا ہوتا ہے فارمیٹ، لیکن تھیسس کے کیس میں یونیورسٹی گائیڈ کرتی ہے. تو اس کے لیے اسٹائل مینولز استعمال ہوتے ہیں، جیسے آپ نے سنا ہوگا اے پی اے کا، امریکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن کا اسٹائل مینول ہے، یہ بہت ساری کتاب ہے، شکاگو کا ہے، ترابین کا ہے، اس طرح ایم ایل اے کا ہے، ہارورڈ کا ہے. تو یہ اسٹائل مینول جو ہیں وہ آپ کو پوری طرح سے بتاتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے اپنے تھیسس کی یا ریسرچ آرٹیکل کی فارمیٹنگ کرنی ہے. تو فونٹ کون سا ہونا چاہیے، فونٹ سائز کون سا ہونا چاہیے، اور بولڈ کہاں کرنا ہے، اور اسی طرح سے باقی چیزیں آپ نے جو ہے وہ نمبرنگ سسٹم کیسے یوز کرنا ہے، ایکویشنز کیسے دینی ہے، ٹیبل اور فگر کی فارمیٹ کیسے ہوگی. اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ نے جو ریفرنسز ببلیوگرافی بنانی ہے اس کا فارمیٹ کیا ہوگا. اس میں ایک انٹری کے اندر وہ سکھاتے ہیں کہ کس طرح سے وہ انٹری بنانی ہے. تو یہاں پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ان میں سے کئی موضوعات پر میری الگ سے ویڈیوز بھی ہیں، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یوٹیوب پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. میں نے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا وہ یہیں تک تھا. باقی آپ جناب اس وقت میں اوپن کرتا ہوں اس کو، آپ اپنے کوئی سوالات یا کمنٹس یا کچھ بھی بتانا چاہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر ایک چیز کے بارے میں سر کنسیپچل کلیریفیکیشن مجھے نہیں ہو رہی آج تک، ایک اپینڈکس اور انیکسچر کے اندر ہم بنیادی کس طرح چارٹ لکھ سکتے ہیں؟ نہیں، آپ کہتے ہیں کہ انیکسچر اور اپینڈکس جو ہے ان میں فرق کیا ہے، یہ آپ دیکھ، آپ کا یہ سوال ہے. کیا یہ دونوں ایک ہی چیز ہے؟ یعنی مجھے کلیئرٹی کنفیوژن اصل میں دیکھیں یہ دو الفاظ تو الگ الگ ہیں نا، الفاظ الگ الگ ہیں، لیکن میں نے اس کا جو یوز دیکھا ہے نا، یوز اس کا انٹرچینجبلی دیکھا ہے. یعنی بہت ساری ایسے ڈاکومنٹس میں نے دیکھے ہیں جس میں آخر میں اپینڈکس کا لفظ لکھا ہوتا ہے، اور بہت سارے اسی قسم کے ڈاکومنٹس دیکھے ہیں جس میں انیکسچر لکھا ہوتا ہے. تو اپینڈ آپ ان کے لفظی معنوں پہ بھی غور کریں نا تو کافی ملتے جلتے ہیں. یعنی اپینڈ کا مطلب ہوتا ہے چیز کو ایک سائڈ پہ رکھنا، اور انیکس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کسی دوسری چیز کے ساتھ اٹیچ کرنا. جیسے گھروں کے ساتھ انیکسی ہوتی ہے، وہ چھوٹا سا گھر کا ایک حصہ ہوتا ہے جو گھروں کی انیکسی کہلاتا ہے. تو لفظی معنی میں سیم ہے، یوز میں بھی سیم ہے. لیکن آپ کو چاہیے کیا کہ اگر آپ تھیسس کے لیے کام کر رہے ہیں، اور تھیسس میں ہی عام طور پر نیکسچر دیے جاتے ہیں، ریسرچ آرٹیکل میں اس کا استعمال ذرا کم ہوتا ہے، تو آپ اس یونیورسٹی کا فارمیٹ دیکھ لیں جس یونیورسٹی کے لیے تھیسس آپ نے جمع کرانا ہے. اگر انہوں نے اپینڈکس کا لفظ استعمال کیا ہے تو آپ وہ استعمال کریں، ادروائز انیکسچر بھی یوز کر لیں تو کوئی حرج نہیں. سر ایک آبزرویشن ہے سر، میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں. جی جناب. وہ یہ ہے کہ یہاں پہ میں ایک تو آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے لیکچر میں ایک ربط ہے، ایک ریدم ہے، ایک کوہرنس ہے سر جو کہ کسی بھی لیکچر میں ہونی چاہیے، ایک سیکوینس ہے.
सर हायर एजुकेशन कमीशन से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जिनकी 50-50 स्लाइड्स थी और हर स्लाइड दूसरे से बिल्कुल एब्रप्टली वो बोलती थी और उसके पिछले से कोई लिंक नहीं होता था. दैट वाज वेरी कंफ्यूजिंग. तो मैं आपको ये बात तो आपको देखे करता हूँ और अच्छा चले आप मुकम्मल कर लें, आप मुकम्मल कर लें. पैटर्न को फॉलो किया जाए. जी आपकी बात मुकम्मल हो गई. सर जी एक मिनट ना एक मिनट नेक्स्ट क्वेश्चन लेने से पहले ना देखें एचईसी वाले जो हैं, ये जो स्टाफ है एचईसी का, जैसे शाहिद साहब आज हमारे साथ हैं या बिलाल साहब थे पहले, आपके पास पूरा मौका होता है उनसे बातचीत करने का. मेरा ख्याल है आपको अलग से भी मौका देते होंगे. तो ये मुझे अजीब सा लग रहा है कि मेरे लेक्चर के दौरान आप किसी दूसरे की कोई बातरीफी कर रहे हो, तो ये अजीब सी बात लग रही है. तो चले आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने जो है आपको अच्छा लगा ये लेक्चर. जी जनाब बारी बारी. हाँ जी प्लीज बारी बारी. जी वालेकुम अस्सलाम. जी डॉक्टर साहब मेरा नाम खालिद महमूद है, इत्तेफाक से अब नाम है. जी मैं एक सवाल पहले भी मैंने पूछा था हमारे एक यहाँ साहब जो लेक्चर हमें दे रहे थे, तो वो कोई उसका ना मुझे जवाब दे नहीं सके, तो यानी वो गोल हो गई बात. तो शायद आप दे दें जी कि हम रिसर्च जो है मेथडोलॉजीज को अपनाते हुए जब भी कोई थीसिस लिखते हैं पीएचडी का, पीएचडी एक बहुत बड़ा कह लें थीसिस है और बड़ी रिसर्च है जी, लेकिन जब हम उसको लिख रहे होते हैं तो कुछ पाबंदियां, यानी हम आज़ादी के साथ लिख नहीं पाते जी. अब चाहिए ये कि स्कॉलर ने कोई चीज प्रूव की है, विद प्रूफ विद रेफरेंसेस, जी वो लिख कर ले आया है जी. तो निगरान ये कह रहा है कि यार ये चीज हमें सूट नहीं कर रही, इसको ऐसे कर लो, इसको निकाल दो, इस पे पाबंदी लग जाएगी, इस पे फुला हो जाएगा, इससे फुला नाखुश हो जाएगा इदारा. मैं ये सिर्फ पूछना चाहता हूँ सर कि जब एक चीज हम रिसर्च कर रहे हैं और यूनिवर्सिटीज के लेवल पे कर रहे हैं, तो ये जो रिसर्च से नई बात, नए ख्यालात और ताजगी आनी है, उसको हमने रोक रखा है पाबंदियां लगाकर. अगर तो गलत बात लिखी है, उसका रेफरेंस कोई नहीं है, वो वैसे ही बाइस्ड है, उसको खारिज कर देना चाहिए. सही. लेकिन अगर आपने एक चीज लिखी है, उसके 10 मजबूत रेफरेंसेस हैं, तो उसके लिए जो स्कॉलर है वो काबिल गिरफ्त नहीं होना चाहिए. ठीक है मेरा सवाल. जी मैं आपका सवाल समझ गया हूँ, कोशिश करता हूँ आपका जवाब देने की. उम्मीद है कि सेटिस्फेक्शन होगी इंशाल्लाह. देखें बात ये है कि सबसे पहली बात आपने ये कही ना कि पीएचडी बहुत बड़े लेवल का काम है. तो सबसे पहले तो ये गलतफहमी दूर करें. पीएचडी का थीसिस एक फॉर्मल एजुकेशन प्रोग्राम्स जो होते हैं उसमें हाईएस्ट है. लेकिन एक बात आप ये ध्यान में रखें कि पीएचडी का काम जो है वो सुपरवाइज्ड वर्क है. वो एक इंडिपेंडेंट रिसर्च वर्क नहीं है. सुपरवाइज्ड वर्क का मतलब ये है कि पीएचडी का तालिब इल्म सबसे पहले तो अपने आप को तालिब इल्म समझे, वो तालिब इल्म है और वो एक प्रोजेक्ट के ज़रिए से रिसर्च करने का काम सीख रहा है. और जब उसका प्रोजेक्ट कामयाबी से हो जाएगा और एग्जामिनर्स उसको पास कर देंगे तो ये समझा जाएगा कि इसको रिसर्च करना आ गया है, यानी बतौर तालिब इल्म उसको पास या फेल करने का वो फैसला करेंगे. तो ये बहुत बड़ा काम नहीं है. दूसरी बात ये है कि पीएचडी लेवल का जो काम है उसमें आप बहुत बड़ी कोई इनोवेशन जो है वो आपके लिए मुश्किल हो जाती है. मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि बहुत बड़ी इनोवेशन लाना जो है वो आमतौर पर पीएचडी के थीसिस में पॉसिबल नहीं होता. एक तो ये है कि रिसर्च का लेवल या रिसर्च का साइज़ ऐसा होता है कि उसमें पॉसिबल नहीं होता. दूसरी बात यह है कि इत्तेफाक से अगर आप कोई नई बात कर भी दें और वो बात वो हज़म ना हो रही हो, वो मैच ना कर रही हो जो एग्जिस्टिंग थ्योरीज या एग्जिस्टिंग नॉलेज होता है आपके सुपरवाइज़र का, आपके एग्जामिनर्स का, तो आपको मुश्किलात पेश आती हैं. लेकिन मजबूरी क्या है? मजबूरी ये है कि जब आप अपने आप को स्टूडेंट समझेंगे और आप अपने काम को एवेलुएशन के लिए सुपरवाइज़र या एग्जामिनर्स के सामने रखेंगे तो आप पाबंद हैं उनकी बात सुनने और मानने के.
وہاں پہ اگر آپ جو ہے کسی کنفلکٹ کا شکار ہو جاتے ہیں تو آپ کی پی ایچ ڈی جو ہے وہ رک جائے گی یا آپ اس میں فیل ہونے کا چانس ہے. تو ریکمینڈ یہ ہم کرتے ہیں پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس کو کہ جس طریقے سے ان کی ایویلویشن ہو رہی ہے وہ خیر خیریت سے اس مرحلے سے گزریں، اور جو کچھ بھی وہ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں زندگی میں یا ایون اپنے بھی خیالات کا کچھ اظہار کرنا چاہتے ہیں، دنیا کو جو کچھ بھی کہنا چاہتے ہیں، وہ انڈیپینڈنٹ ریسرچر کے طور پر کہیں بعد میں. اس کے لیے وہ اپنی ذاتی، آج کل تو آسانی ہو گئی ہے، اگر آپ کا آرٹیکل بھی کسی جرنل میں نہیں پبلش ہو رہا تو آپ اپنا بلاگ بنا لیں، اپنا سوشل میڈیا یوز کریں، اپنا ویب پیج بنا لیں اور اس پر جو چاہیں لکھیں، اور دنیا کی مرضی ہے کہ وہ آپ کی بات کو جو ہے وہ سپورٹ کرے یا اس کی مخالفت کرے، تو آپ دنیا کو انوائٹ کریں. لیکن اس سے پہلے میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف ریسرچ اور ایز اے پی ایچ ڈی سپروائزر میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس کو اپنے سپروائزر سے جو ہے وہ کبھی بھی تعلقات خراب نہیں کرنے چاہیے، اور ایک اسٹوڈنٹ بن کے ہی کام کو جاری رکھنا چاہیے، اور ڈگری لینی چاہیے، اور ڈگری لینے کے بعد وہ آزاد ہیں، اور اس کے بعد وہ ساری دنیا کو جو چاہیں بتائیں، اور دنیا کی مرضی ہے کہ ان کی کہی ہوئی بات کا انالیسس کرتی پھرے، اور اگر وہ کوئی بہت بڑا انقلاب یا تبدیلی لانا چاہتے ہیں سوسائٹی کے اندر اپنی ریسرچ کے ذریعے، تو پھر ان کے پاس پورا موقع ہوگا، اور پھر ان کا جو کام ہے وہ کسی جگہ ایویلویٹ نہیں ہونا. جی جناب، کوئی اور سوال آپ پوچھنا چاہیں؟ ہمارے پاس ٹائم ہے. جی عبدالعزیز میں بات کرنا چاہوں گا سر. جناب. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. جو پاکستان میں جو پی ایچ ڈیز اور ایم فل کی کوانٹٹی تو بہت زیادہ بڑھ گئی، لیکن اور اس کے مقابلے میں جو ریسرچ کا معیار ہے وہ بہت بری طرح گرتا چلا جا رہا ہے، اور اگر اس پہ کوئی توجہ نہ دی تو آنے والے وقتوں میں لگ رہا ہے کہ شاید پی ایچ ڈی والے کو اپنی ڈگری کو خود یہ ڈیفینڈ کرنا پڑے گا جگہ جگہ کہ ہاں میں پی ایچ ڈی. تو آپ اس کی سر کیا ریزن دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ریسرچ ہے کیونکہ آپ کا ایکسپوجر بہت زیادہ ہے ہم سے، جی جناب، کہاں پہ سر یہ پرابلم پیدا ہوا، ذرا کائنڈلی رہنمائی فرما دیجیے. دیکھیں آپ نے دو باتیں کی ہیں اور دونوں باتیں ایزمپشن پر بیس کرتی ہیں. آپ کے پاس مجھے پورا یقین ہے کوئی ایمپیریکل ڈیٹا نہیں ہوگا. آپ نے پہلی بات کی ہے کہ کوانٹٹی بہت بڑھ گئی. پھر کوانٹٹی کس لحاظ سے بڑھی؟ یعنی پچھلے سالوں کے حساب سے یا دنیا کے حساب سے؟ پچھلے سالوں کے حساب سے تو بڑھ گئی ہے، لیکن دنیا کے حساب سے تو ہم بہت پیچھے ہیں. یعنی جتنے ٹوٹل نمبر آف پی ایچ ڈی ہمارے پاس پر 1000 پاپولیشن یا پر ملین پاپولیشن ہیں، وہ ابھی بھی دنیا کے بہت سارے ملکوں سے ہم پیچھے ہیں. ایون انڈیا سے، انڈیا کتنا بڑا ملک ہے، انڈیا سے بھی پیچھے ہیں. تو کوانٹٹی بڑھ گئی، یہ ایک ایزمپشن ہے. دوسری آپ نے بات کی ہے کوالٹی کم ہو گئی ہے، تو یہ دوسری ایزمپشن ہے. اس کو پروو کرنا کہ کوالٹی کم ہو گئی ہے، اس کے لیے ہمیں ایمپیریکل ڈیٹا چاہیے، جو کہ میرا نہیں خیال کہ کسی نے کلیکٹ کیا ہو کہ کوالٹی کم کیسے ہو گئی ہے. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ دونوں باتیں جو ہیں جو آپ نے کی ہیں اس کے لیے ایویڈنس چاہیے. یعنی ایک ریسرچر کے طور پر میں ہی آپ سے یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہوں کہ ہمارے پاس کیا ایویڈنس ہے ان دونوں باتوں کا. اور تیسری بات یہ ہے تیسری بات یہ ہے ایمیننٹ ریسرچر کو سر جو آپ نیوز پیپر میں پڑھیں، ہود بھائی کے بڑے ایمیننٹ اسکالر، جی بالکل صحیح ہے، رحمان صاحب اینڈ آل دیٹ، جن کو ہم بیکن لائٹ سمجھتے ہیں پاکستان میں. ٹھیک ہو گیا they have written on that the declining quality of PhD in Pakistan. بالکل صحیح ہے. تو اگر وہ بھی سر ہم سے غلط لکھ رہے ہیں یا پھر ہم کہاں جائیں سر؟ نہیں، لیکن میرا پورا جواب آپ سن لیتے نا، میرا پورا جواب سن لیتے. میں کہہ رہا ہوں کہ دو ازمپشن جس پر ہم بات کر رہے ہیں اس کے لیے ایویڈنس چاہیے. یہ سارے لوگوں کے ذاتی خیالات ہیں. ہود بھائی صاحب کے ذاتی خیال ہے، عطا رحمان صاحب کا بھی ہے، میرا اور آپ کا بھی شاید ذاتی خیال ہے. لیکن ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ ایزیوم کر لیتے ہیں کہ ہماری یہ دونوں ایزمپشنز ٹھیک ہیں. تو اس کا بھیا جواب یہ ہے کہ جب کوانٹٹی بڑھتی ہے تو کوالٹی کم ہوتی ہے. یعنی یہ ایک میتھمیٹیکل پرنسپل ہے کہ جب کوانٹٹی بڑھے گی تو کوالٹی پر کئی جگہ پہ کمپرومائز آتا ہے. یہ معاملہ جو ہے نا، یہ آپ پیپسی کولا کی بھی مثال لے لینا تو اس میں بھی آتا ہے کہ جب پیپسی کولا جہاں سے شروع ہوئی تھی نا وہاں پہ کوالٹی اس کی کچھ اور تھی، اور اب جب وہ نائجیریا اور پاکستان اور بنگلہ دیش میں بھی بک رہی ہے نا تو اس کوالٹی کی نہیں ہے جس کوالٹی کی پیپسی کولا یعنی امریکیوں کو ملتی تھی شروع میں. تو بات یہ ہے کہ کوانٹٹی جب بڑھتی ہے تو کوالٹی کا ایشو ہوتا ہے.
لیکن اصل بات پتہ ہے کہ دیکھیں کازز، آپ نے کازز کی بات کی نا، کازز تو بڑی آبویس ہے کہ جب ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے نئے ادارے کھولنے ہیں، ہم نے پی ایچ ڈی پروگرام نئے رن کرنے ہیں، تو پھر جب ہم نے یہ فیصلہ کیا تو ہر جگہ پہ اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں، پری ریکوزٹس ہیں، وہ ہم پورے نہیں بھی کر رہے. تو جب نہیں کر رہے تو پھر ہم کوالٹی پر کمپرومائز کرنے کے لیے خود ہی تیار ہو جاتے ہیں. خود کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں وہ، اور جو ہمارے پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے والے ادارے ہیں وہ. تو ایک سوچ یہ بھی پائی جاتی ہے کہ کوانٹٹی میں سے ہی کوالٹی نکل آتی ہے. یعنی اگر میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں کہ بھئی آن ایوریج تو ہو سکتا ہے کوانٹٹی کم ہوئی ہو، لیکن بہت سارے اچھے تھیسز بھی ہوئے ہیں، اور وہ اس وجہ سے ہوئے ہیں کہ آپ نے کوانٹٹی بڑھائی ہے. تو لیکن بات پھر وہی آ گئی کہ میرے پاس یہ بات کہنے کا بھی کون سا کوئی ایویڈنس ہے، میں نے کون سا کوئی ریسرچ کیا ہے اس پر کہ وہ اچھے تھیسز جو وہ ایگزیکٹلی کتنے ہوئے ہیں. اب جیسے انٹرنیشنل پبلیکیشنز ہیں، حتیٰ کہ امپیکٹ فیکٹر جرنلز میں پبلیکیشن ہے، تو پاکستان میں سے جو کنٹریبیوشن ہے وہ ہر سال بڑھ رہا ہے، امپیکٹ فیکٹر جرنلز میں بھی بڑھ رہا ہے. اور ہمارے اپنے بہت سارے جاننے والے ایسے جنہوں نے کبھی سوچا تک نہیں تھا امپیکٹ فیکٹر جرنل میں آرٹیکل چھاپنا، آج وہ اس قابل ہو گئے ہیں کہ اس میں اپنا آرٹیکل آسانی سے پبلش کر لیتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ کوالٹی امپروو کی ہے انہوں نے اپنے ریسرچ کی. تو بات یہ ہے کہ یہ چیزیں یعنی ریزنز ہمارے سامنے ہیں، اور ایک ایفرٹ جاری رہتی ہے ان مسائل کو اوورکم کرنے کی. لیکن آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ تو ایک سوشل سائنس ہے نا، کہ پالیسی بنانا اور پھر اس کو امپلیمنٹ کرنا اور پھر اس کو پراپر ایویلویٹ کرنا، اس پر فیڈ بیک لینا، اور پھر فیڈ بیک کے ساتھ ساتھ یہ تو ایک ایسا لوپ ہے کہ فیڈ بیک آتا رہتا ہے، امپرومنٹ کی کوششیں جاری رہتی ہیں. اور ایچ ای سی کی پالیسیز دیکھ لیں آپ کہ جہاں پہ انہوں نے کوانٹٹی بڑھائی ہے پی ایچ ڈیز کی، وہاں پہ انہوں نے ٹائٹ کر دیا. یعنی میں آپ سے اگر یہ سوال پوچھوں کہ کسی یونیورسٹی میں آج سے 20 سال پہلے پروفیسر کے لیے کیا شرائط تھیں اپوائنٹمنٹ کے لیے، آج کیا ہیں، آج سے 40 سال پہلے کیا تھی، تو میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. آج سے 40 سال پہلے تو پروفیسر بننے کے لیے 8 آرٹیکل چاہیے تھے، 20 سال پہلے 12 چاہیے تھے، آج 15 چاہیے. اچھا، جرنلز کی جو ریکگنیشن کا کوئی سسٹم ہی نہیں تھا، آج سے 15 سال پہلے شروع ہوا ہے، 16 سال پہلے، 2005 سے پہلے تو سسٹم ہی کوئی نہیں تھا. آپ اپنے کالج کے میگزین میں آرٹیکل چھاپ لیتے تھے تو آپ پروفیسر ہو جاتے تھے، لیکن اب نہیں ہوتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوالٹی کو چیک کرنے کے لیے جو میکانزم ہے وہ بھی کام کر رہا ہے. لیکن یہ ایک ایسی دوڑ ہے کہ جس میں کبھی جو ہے وہ 2 نمبری سے لوگ آگے نکل جاتے ہیں، تو کبھی ان کی 2 نمبری پکڑی بھی جاتی ہے. تو یہ ایک ایسی دوڑ ہے جس میں کبھی وہ آگے ہے تو کبھی دوسرا آگے ہے. تو یہ معاملہ تو چلتے رہیں گے، یہ ایک پالیسی اور اس کی امپلیمنٹیشن کا میٹر ہے، تو جو اس کے ہوتے ہیں کرتا دھرتا وہ لگے رہتے ہیں. جی تو کوئی اور سوال ہو آپ کا؟ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر ذوالفقار بات کر رہا ہوں. جی ذوالفقار صاحب. جی جناب. ڈاکٹر صاحب آپ سے ملاقات بھی ہوئی تھی پنجاب یونیورسٹی میں، آپ کی کتاب کا فنکشن تھا، میرا بھی اسی دن تھا. جی جناب. مزاحیہ کتاب کا. جی جی. ہارون عثمانی صاحب نے. جی 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 جناب. جی جناب. اچھا ڈاکٹر صاحب، سوال یہ کہ آپ نے کہا کہ پہلے پروفیسر بننے کے لیے 8 آرٹیکل چاہیے ہوتے تھے. میں اپنے ڈپارٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں. ہمارے ڈپارٹمنٹ میں اردو میں پنجاب یونیورسٹی میں جو اساتذہ پہلے تھے، مثلا ڈاکٹر خواجہ زکریا صاحب، ڈاکٹر وحید قریشی صاحب، ڈاکٹر سہیل احمد خان صاحب، ڈاکٹر سید عبداللہ، میں نام لے سکتا ہوں. ٹھیک. آج بھی لوگ جو پی ایچ ڈیاں کر رہے ہیں نا، ان کی نقلیں مار کے کر رہے ہیں. ٹھیک. جن کا آپ کہہ رہے ہیں 8 آرٹیکل، آج اگر 30 بھی کر دیں نا تو وہ سارا چربا ہی ہے موسٹلی. اور میرے پاس بھی تھیسز آتے ہیں پی ایچ ڈی کے لیے، یقین کریں ایک جملہ نہیں سیدھا ہوتا. نہیں میں نے دیکھے، میں نے تو پہلے سوری ڈاکٹر صاحب میری بات سن لیں جناب. آج کل ایسے تھیسز آ رہے ہیں، ایسے موضوعات آ رہے ہیں، اور پی ایچ ڈیاں جیسے یہ کروا رہے ہیں. سپروائزروں کو اپنا ہے کہ ہمیں ₹1,00,000 مل جائے گا، ایم فل کریں گے تو 20,000 مل جائے گا. تو آج ان لوگوں نے کام کیا ہے جن کا میں نے ذکر کیا ہے. میں اپنے ڈپارٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں. تو آج بھی ان لوگوں نے جو کام کر گئے وہی ہے، باقی سارا نقل ہے اور سارا ایسے ہی کام چل رہا ہے. تو کیا ہم جو ہے وہ زوال کی طرف جا رہے ہیں یا ہم جو ہے وہ ترقی کر رہے ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، میں نے اس سوال کا جواب پہلے دے دیا. ویسے زیادہ بہتر ہوتا کہ آپ کسی ڈپارٹمنٹ کا یا کسی پرسنالٹی کا نام نہ لیتے، کہ جنرل بات کرتے. دیکھنا یہ پھر عجیب سا لگتا ہے کہ ہمارے کلیگ ہیں، دوست ہیں، ان میں سے کئی ہمارے بزرگ ہیں.
تو بات یہ ہے کہ دیکھیں اوور آل میں نے پہلے یہ کہا کہ میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ جب کوانٹٹی بڑھتی ہے تو کوالٹی پر کمپرومائز ہوتا ہے. میں نے تو پیپسی کولا کی مثال دے دی آپ کو. تو بات یہ ہے کہ یہ ہوتا ہے، لیکن میں نے ساتھ یہ کہا کہ جو میکنزم ہے اس کو کنٹرول کرنے کا یا امپروو کرنے کا کوالٹی کو، وہ بھی اپنا کام کرتا رہتا ہے. تو میں نے یہ عرض کی کہ اس دوڑ میں لوگ آگے پیچھے ہوتے رہتے ہیں، یعنی کبھی کوالٹی کو خراب کرنے والے لوگ آگے نکل جاتے ہیں تو کبھی ان کو پکڑنے والے آگے نکل جاتے ہیں. تو یہ دوڑ رہتی ہے اور یہ رہے گی. یہ ایک سوشل سائنس ہے، یہ سائنس نہیں ہے کہ جناب کسی مشین کے اندر تھیسس ڈالا جائے اور وہ مشین بتائے گی کہ یہ 90% ٹھیک ہو گیا تھیسس. یہ مشینیں نہیں ہیں، انسان ہے نا. لکھنے والے بھی انسان ہیں اور ان کو پڑھنے اور پاس کرنے والے فیل کرنے والے بھی انسان ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوالٹی لو ہو رہی ہے تو سارے مل کے کر رہے ہیں. اب جیسے آپ خود یہ فرما رہے ہیں، یعنی میں اگر آپ سے سوال پوچھوں کہ جہاں آپ کو لگا کہ کوالٹی لو ہو رہی ہے تو کیا یعنی آپ نے اپنے کیریئر میں کتنے لوگوں کو فیل کیا، تو یہاں ایک کویشچن مارک آ جاتا ہے کہ کہیں آپ کو بھی ہو سکتا ہے کوئی ریکویسٹ کر رہا ہو کہ میرا جناب آخری چانس ہے یا میرا یہ مسئلہ ہے، میرا وہ مسئلہ ہے. تو کہیں میں اور آپ مل کے جو ہے وہ کوالٹی بڑھانے کا کام کر رہے ہوں اور کہیں ہم کوالٹی کم کرنے کا کام کر رہے ہیں. تو یہ ایک سوشل سائنس ہے، اس پر بحث جاری رہتی ہے. تو ہماری یہ جو HEC کی ٹریننگ ہے یہ کوالٹی بڑھانے کے لیے کر رہے ہیں نا. تو میں اور آپ مل کے آج یہ کوشش کریں، جیسے آج ہم اس سیشن میں بیٹھے ہیں تو ہم کوشش کریں کہ ہم کوالٹی بڑھانے والوں کے ساتھی بنیں اور اس ٹیم میں شامل ہوں. جی کوئی اور سوال اگر آپ کے پاس ہو؟ ہمارے پاس ٹائم ہے تھوڑا سا، 5 منٹ ہے. جناب جی جناب باری باری پلیز باری باری ذرا ای میل بس لکھ لیجیے ڈاکٹر صاحب. میرا ای میل، اچھا سر، میرا ای میل جی سر آپ کا ای میل. جی میرا ای میل آپ نوٹ کر لیں، khalidmahmood@yahoo.com. محمود MA سے لکھنا ہے، MA سے، khalidmahmood@yahoo.com. سر میرا جی جناب باری باری بولیں. جی آپ میں سے کوئی بھی مائک اوپن کر لیں اور بات شروع کر دیں. جی السلام علیکم سر. محمد شہزاد محمد کالج شیخوپورہ سے بات کر رہا ہوں. جی جناب شہزاد صاحب پہلے آپ بات کر لیں. جی شہزاد صاحب. تھینک یو سر. یہ جو انٹروڈکشن ہم لکھتے ہیں تھیسس میں، جی اس کو اینڈ پہ لکھنا چاہیے یا سٹارٹ پہ انٹروڈکشن لکھنا چاہیے؟ اچھا آپ نے بات کی ہے اصل میں جو ہے نا وہ اس کی ترتیب، ہم لکھنے کی ترتیب کیسے رکھیں ہے نا، یعنی تھیسس کے جو چیپٹرز ہیں ان کو لکھا کیسے جائے یا کس موقع پہ لکھا جائے. تو آپ لوگ نوٹ کر لیں، اس میں جو ریکمینڈڈ ہے یا جو پریکٹس چل رہی ہے وہ یہ ہے دنیا میں کہ سب سے پہلے تو آپ نے پرپوزل لکھنی ہوتی ہے نا. پرپوزل آپ کے پاس ہوتی ہے تو پرپوزل کے ہی بہت سارے حصے جو ہیں وہ آپ کے انٹروڈکشن کے چیپٹر کا حصہ بن جاتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے. لیکن یہ جو چیپٹر لکھنا ہوتا ہے نا انٹروڈکشن کا، یہ سب سے آخر میں لکھنا ہوتا ہے، سب سے آخر میں. یعنی چیپٹرز کی ترتیب اگر آپ پوچھنا چاہیں تو ترتیب یوں بنے گی: چیپٹر 2 لٹریچر ریویو کا سب سے پہلے لکھیں، اس کے بعد چیپٹر 4 لکھیں، اس کے بعد آپ چیپٹر 5 لکھیں، پھر چیپٹر 3 لکھیں اور سب سے اینڈ میں چیپٹر 1 لکھیں. یہ میں نے ترتیب بتا دی ہے کہ لٹریچر ریویو کا چیپٹر سب سے پہلے کہ میں پھر بتا رہا ہوں، یعنی اس دفعہ میں چیپٹر کا نام لے رہا ہوں. سب سے پہلے لٹریچر ریویو کا چیپٹر لکھیں، پھر آپ ریزلٹس کا چیپٹر لکھیں، ریزلٹس اینڈ ڈسکشن کا. اس کے بعد آپ آخری چیپٹر لکھیں سمری کنکلوژن وغیرہ کا، ریکمنڈیشن کا. اس کے بعد آپ میتھڈ کا چیپٹر لکھیں، ڈیزائن اینڈ میتھڈ کا. اور سب سے آخر میں پہلا چیپٹر لکھیں، کیونکہ پہلے چیپٹر میں تو آپ نے اسٹرکچر آف دا تھیسس بھی تو دینا ہے نا کہ آپ نے ہر چیپٹر میں کیا کیا رکھا ہے. تو جب تک باقی چیپٹر فائنل نہیں ہوں گے پہلا چیپٹر فائنل نہیں ہوگا. لیکن پہلا چیپٹر لکھتے ہوئے کئی حصے جو ہیں اس کے وہ آپ کی پرپوزل میں سے آ جائیں گے. تو یہ سب سے آخر میں لکھیں. تھینک یو سر. جس کی ترتیب یہ ہے. جی وعلیکم السلام. جی جناب. میرا کویشچن یہ ہے کہ دیکھیں PPSC نے ایک رپورٹ شائع کی ہے تقریباً 150 پیج کی. ٹھیک. اس میں یہ جو ریکروٹمنٹ کے لیے مطلب AP اور ایسوسیٹ اور فل پروفیسر کے لیے جو لوگ آتے ہیں، HED کو جو ریکمینڈ کیا ہے نا ڈاکٹر صاحب، انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کے جو PhD ڈاکٹر جو آ رہے ہیں جن کے تھیسس، وہ موسٹلی لوگ اپنا تھیسس بھی ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے.
لہذا جو ہے یہ کوالٹی آف ریسرچ کو انہانس کیا جائے. ٹھیک. تو یہ ایک رپورٹ کہنا چھپی ہے اور یہ میرے پاس بھی موجود ہے اور یہ HED والوں کو بھی انہوں نے بھیجی تھی آج سے 4 سال پہلے. نہیں آپ دیکھیں، آپ تو بھیا ایک رپورٹ کی بات کر رہے ہیں نا، میں تو ان کی ہر سال رپورٹ دیکھتا ہوں. وہ ہر سال رونا روتے ہیں کہ جو کینڈیڈیٹ آتے ہیں وہ کسی کام کے نہیں ہوتے. اوور آل کوالٹی کا ایشو ہے، یہ صرف تھیسس والوں کا نہیں ہے، یہ پی ایچ ڈیز کا نہیں ہے، سب کا ہے. جو ایم اے ایم فل کر کے جا رہے ہیں وہ کون سے کوئی بہت اچھے ہیں. یہ کوالٹی کا ایشو پی پی ایس سی والے اور فیڈرل کمیشن والے بھی، ان کی میں نے بہت سارے سالوں کی رپورٹیں دیکھی ہیں، ہر سال چھپتی ہیں نا. یہ کوالٹی کا ایشو ہے اور یہ میں نے اور آپ نے مل جل کے حل کرنا ہے، اس کا اور کوئی حل نہیں ہے. وہ تو اپنے ریکمنڈیشن دے کے فارغ ہو جاتے ہیں، لیکن ہم ان کو جو گریجویٹ بھیج رہے ہیں وہ بہت اچھے نہیں ہیں. چلیں اس کا عزم کریں نا، یہ 100 لوگ آج ہمارے ساتھ ہیں، 101 نمبر پہ میں خود ہوں، تو مل کے کرتے ہیں یہ فیصلہ کہ ہم نے کوالٹی کو بہتر کرنا ہے، اور اس کا کوئی حل نہیں ہے. جی جناب، جی جناب. سر میں خالد صاحب نے ایک بڑا ہی زبردست کوشچن کیا، پہلے بھی انہوں نے ایک دن کیا تھا سر کہ کچھ ایریاز ایسے ہیں وہ آپ بھی سمجھتے ہیں ہم بھی سمجھتے ہیں جن میں ہم کھل کے بات نہیں کر سکتے، تو کیا ان میں ریسرچ کرنی نہیں چاہیے، یا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مطلب ملک میں ریسرچ کے لیے ایک سازگار ماحول ہے کمپیریٹیولی اگر فارن یونیورسٹیز میں دیکھا جائے، تو آپ اس سے مطمئن ہیں؟ مجھے صرف یہ بتا دیں. دیکھیں میری بات سنیں. سب سے پہلی بات یہ، میں پھر وہی یعنی اسی بات کی طرف آؤں گا کہ ریسرچ کا جو کام ہے نا یہ ایک سوشل سائنس ہے، اور سوشل سائنس میں آپ نے اپنے کنٹیکسٹ کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. دیکھیں ایز اے پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ تو میں بالکل بھی یہ ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ آپ کوئی ایسا پنگا لے لیں کہ جس میں آپ سارا کچھ کر لیں آپ کی پی ایچ ڈی نہ ہو. یہ تو میں کسی دوست کو ایسا کوئی مشورہ دینے کے موڈ میں نہیں ہوں. بھائی نہیں بھائی میری بات تو سن لینا، میری بات تو سن لینا، اور بھائی میری بات بھی تو سن لینا. میں پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ کو تو ایسا کوئی مشورہ نہیں دینے والا کہ جس کے نتیجے میں اس کی پی ایچ ڈی رہ جائے. میں چاہتا ہوں پی ایچ ڈی کرے، لیکن وہاں وہ اسٹوڈنٹ بن کے رہے. اسٹوڈنٹ بن کے رہے گا تو پی ایچ ڈی کرے گا نا. اس لیے اگر اس پر کچھ پابندیاں لگائی جاتی ہیں تو پابندیوں کو وہ برداشت کرے اور پی ایچ ڈی کی ڈگری لینے کی کوشش کرے. وہاں پہ دیکھیں ایک پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ کو 35-36 لوگوں کے ہاتھوں سے گزرتا ہے اس کا کام. ہمارے ایڈوانس ریسرچ بورڈ کے ممبر جو ہیں نا وہ 20 سے زیادہ ہیں، تو انہوں نے بھی دیکھنا اس کا سناپسس. تو وہاں تو ڈپارٹمنٹ کی کمیٹی الگ ہے، سپروائزر ایک یا ایک سے زیادہ الگ ہیں، ایگزامینرز الگ ہیں. وہاں تو وہ وہی کرے جو کہ چل رہا ہے اس سوسائٹی میں یا اس کے فیلڈ میں یا اس کے سپروائزر اسے کہتے ہیں. وہاں تو بالکل وہ کوئی ایسا تجربہ نیا نہ کرے. لیکن جناب جب کر لے، نہیں میری بات پوری ہونے دیں. جب وہ بھائی میری بات تو سن لینا، اور بھائی بات آپ سننا نہیں چاہتے، بھائی بات تو سن لینا. میں کہتا ہوں جب وہ پی ایچ ڈی کر لے اس کے بعد وہ آزاد ہے ایک انڈیپینڈنٹ ریسرچر کے طور پر. اس کے بعد وہ جس ٹاپک پہ کرنا چاہے، جس طریقے سے کرنا چاہے، جس میتھڈ کو اپلائی کرنا چاہے، وہ جو مرضی کرے. لیکن پھر کہوں گا یہ ایک سوشل سائنس ہے. وہ اپنے معاشرے کو، اپنے آڈینس کو، اپنے ریڈرز کو، ملکی قوانین کو دیکھے اور پھر کرے. یعنی میں اور آپ یہاں بیٹھ کے ایک جنرل سٹیٹمنٹ دے دیں اس کا فائدہ نہیں ہے. یعنی ایک ایسا موضوع جو آپ کے معاشرے میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے آپ کر کے دیکھ لیں، تو پھر اس کا جو نتیجہ ہوگا وہ بھی ایک سوشل سائنس ہے. تو میں تو منع نہیں کر رہا نا، میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ریسرچر جو ہے وہ جب پی ایچ ڈی کر لیتا ہے تو وہ اسٹوڈنٹ اب نہیں رہا، اب وہ ریسرچر ہے. اب جو مرضی کرے اور اس کی اپنی مارکیٹ تلاش کرے کہ اس نے اپنی مارکیٹ کہاں دیکھنی ہے، اس کی ریسرچ اس نے کس کو بیچنی ہے، کون اسے پڑھے گا اور کون اسے فالو کرے گا. تو اس میں یا آپ مل کے ڈیسائیڈ کر لیں کہ جناب ہم نے فلاں ٹاپک پہ ریسرچ کرنی ہے، اور اس کا جو نتیجہ ہوگا وہ بھی میں نے اور آپ نے فیس کرنا ہے نا. تو کوئی بات نہیں، اگر ہمارے میں ہمت ہے تو ہم کر لیں گے. تو زہر کا پیالہ پینے کی ہسٹری بھی ہے نا اس دنیا میں، ہے کہ نہیں؟ تو پی لیں گے. جناب اگر میں معذرت کے ساتھ اگر میں یہ کہہ دوں کہ قبولیت کا تعلق معاشرے سے نہیں بلکہ اداروں سے ہے، تو میرے خیال سے وہ زیادہ کریکشن ہو جائے گی. اداروں سے آپ کی کیا مراد ہے؟ وہ والے ادارے کہ یہ والے ادارے جس کے اندر میں بیٹھا ہوں؟ وہ والے ادارے سر جس میں آپ بیٹھے ہیں اس کو تو شاید قبول کر ہی لیں گے.
की बात اور جناب اگر آپ اس ادارے کے ساتھ دیکھیں، میں پھر آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں، اگر آپ اس ادارے کے ساتھ کچھ لڑنا چاہتے ہیں تو مجھے کیا اعتراض ہے؟ مجھے کیا اعتراض ہے؟ آپ لڑنا چاہتے ہیں اس ادارے کے ساتھ تو لڑیں، آپ کے اپنے مقاصد ہیں، ان کے اپنے مقاصد ہیں، اگر آپ کا کلیش ہو رہا ہے اس میں جیتے گا کون، اس کی گارنٹی میں نہیں دے سکتا۔ بات معذرت کے ساتھ کسی اسپیسیفک ادارے کی نہیں ہو رہی، ایک جنرلی جو کیمپس کے اندر ماحول ہونا چاہیے فری تھنکنگ کا، فری ریسرچ کا، فری رائٹنگ کا، اگر آپ اس کو کمپیئر کریں فارن یونیورسٹیز کے ساتھ تو آپ مطمئن ہیں پاکستان میں؟ کیا آپ ایک فارن یونیورسٹی ہیں؟ بس یہی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، مجھے جواب مل گیا، بس ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا نا۔ سر ہمیں تھوڑا سا اوے ہر بات پہ فارن یونیورسٹی کے ساتھ کمپیئر کرنے نہ بیٹھ جایا کریں۔ کبھی فارن یونیورسٹی والوں نے آپ کے ساتھ کمپیئر کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ طارق حسین بول رہا ہوں منڈی باؤدین سے۔ میرے سر آپ سے آپ کی زبردست ڈسکشن ہے سر، اور آپ ایز اے ٹیچر کام کر رہے ہیں، زبردست، یہ بھی مزے کی بات ہے، ہمیں پتہ چلا بھی ہم اسٹوڈنٹ ہیں سر تو یہ بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ مطلب ہے بعض لوگوں کو بڑا سٹریس کر کے بتانا پڑتا ہے، سر، صرف چاپلوسی سے مطلب ہم کام یہ کریں یا آپ شاباش کر دیں تو وہ بھی اچھی بات نہیں۔ صحیح۔ تو میرے ساتھ دو باتیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ کا سبجیکٹ سر کون سا ہے؟ میرا سبجیکٹ تو لائبریری سائنس ہے نا، اس کا نام ہم نے آج کل انفارمیشن مینجمنٹ رکھ دیا ہے، انفارمیشن مینجمنٹ نام میں تبدیلی آ گئی۔ اس میں سر میں ایک چھوٹی سی اپنے پاس سے پروپوزل دینا چاہوں گا کہ جب آپ ریسرچ کے اوپر سارے ٹاپکس ڈسکس کرتے ہیں تو کائنڈلی کوئی ایک کیس اسٹڈی یا ایگزامپل جو ہے نا وہ لازمی اس میں رکھا کریں، کیونکہ اس میں ڈھیر سارے فیلڈ کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، تو آپ جب ان کو ایک اسپیسیفک قسم کی ایگزامپلس کے اوپر کام کروائیں گے یا بات کریں گے تو ان کو یہ سمجھنا کافی زیادہ آسان ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے جی؟ ٹھیک ہو گیا۔ ایک تو یہ بات ہوگی۔ دوسری میری بات جو ہے نا وہ ریسرچ کے اورینٹڈ ہے۔ میں جسٹ ایم فل ہوں اور ایم فل بھی میں نے 2015 میں 15 سال کی اسٹڈی کے گیپ کے بعد سٹارٹ کیا تھا، اور جی سی یو فیصل آباد سے میں نے کیا جناب، اور الحمدللہ میں نے ایم فل میں میری وہاں ڈسٹنکشن بھی تھی۔ لیکن میں تھوڑا سا اس حوالے سے گروپ میں بھی شیئر کرنا چاہوں گا، آپ کو بھی جو ہے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جو سپروائزرز ہیں نا، بس ایک ریکویسٹ ہے، اور تمام جو لوگ اس وقت سن رہے ہیں یا آپ کا جن سے ریلیشن بنتا ہے، کہ کائنڈلی اسٹوڈنٹس کو ان کے کام میں جینوئن ہیلپ کیا کریں۔ کائنڈلی بالکل صحیح ہے، بہت ہیلپ کیا کریں۔ یہ ہیلپ لیس کر کے لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور میرا ابھی بھی ایک کلاس فیلو موجود ہے شیخو پورا سے، کہ جس کا آج 4 سال گزرنے کے باوجود اسی جگہ پہ پڑا ہوا ہے، اس کا تھیسس نہیں ہو سکا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ اس کی نالائکی بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ سپروائزر کے کو بھی پوچھا جائے گا لازمن کہ آپ نے اس بندے کو کیوں ہیلپ آؤٹ نہیں کیا تھا۔ تو ایسا چیک اینڈ بیلنس ایجنسی کو بھی کرنا چاہیے کہ یہ دونوں سائڈ پہ گیم چلے، یعنی سپروائزر کو بھی کوئی پوچھنے والا ہو اور اسٹوڈنٹس کو بھی پوچھنے صحیح ہو گیا۔ تھینک یو سر۔ اچھا جی، میں آپ کی بات کو نا چھوٹا سا نہیں دیکھیں نہیں ان کی بات کا میں چھوٹا سا کمنٹ کر لوں۔ یہ جو بات انہوں نے بھائی نے کی ہے نا، وہ ان کی بات سے ریلیٹڈ سر، ان کی بات سے ریلیٹڈ چونکہ بات ہے، میں چاہتا ہوں ساتھ ایڈ ہو جائے تو اکٹھے ہی آنسر آ جائے۔ موقع دیجیے سر۔ جناب سر آپ نے ایک یہ جو پہلے لیکچر کے بارے میں ہے، آپ کو میں تھوڑا سا یہ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا کہ میں نے کمنٹ میں لکھا ہے کہ اب تک جتنے لیکچرز ہوئے ہیں سارے بہت اچھے ہیں، لیکن جس کا ہمیں ڈائریکٹلی موسٹ بینیفیشل جو لیکچر ہوا ہے نا ہمیں ایک ریسرچ کمیونٹی کو، وہ آپ کا لیکچر ہے۔ ڈیفینیٹلی ہم ایسے تھیسس کرتے رہے اور ایسے دیکھ رہے ہیں، لیکن سر ایک بیٹر ایکسپیرینس ہے آپ کی اسٹیٹمنٹ کے ساتھ، جیسے سر نے کہا کہ 4 سال سے تھیسس ان کے کلی کا پڑا ہوا ہے۔ میرے تو پرسنل ایکسپیرینس میں سر میں نے ایڈمیشن لیا ایک گورنمنٹ یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی میں، تو ان کا پہلا ایٹیٹیوڈ ٹورڈز می تھا کہ جی آپ تو کالج ٹیچر ہیں، آپ سیدھے جا کے ٹیوشن پڑھائیں، آپ کدھر آ گئے؟ یہ پہلے اسٹیٹمنٹ ہے جو میں نے وہاں سے سنی۔ میں نے کہا سر آپ میرا نا ایگزام ہونے دیں، آپ میرا کمپریہنسو ہونے دیں۔ میرے ایگزام میں سر 94% مارکس آئے، رائٹ سر؟ اینڈ واٹ ہیپنڈ، میری پرپوزل 2 سال اس بندے پہ جو پی ایچ ڈی پروگرام کا انچارج تھا، 2 سال اس بندے نے پرپوزل فارورڈ نہیں کی۔ میں روز ان کے پاؤں کو ہاتھ لگاتا تھا، اور مجھے یہ تھا کہ آج فلاں جگہ ڈنر ہے، آج فلاں جگہ کھانا ہے، گاڑی لے کے آئے وہاں جانا ہے، اور پھر یہ کہا فلاں فنڈ میں اتنے پیسے دینے ہیں۔ تو میں نے تنگ آ کے انہوں نے کہا کہ سر آپ مجھے نکال دیں یونیورسٹی سے، میں نے یہ کام نہیں کرنا، بڑی معذرت کے ساتھ میں 0 شروع کر لوں گا۔
نہیں آپ ذرا مختصر کر لیں، آپ ذرا مختصر کر لیں کیونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے. تو بس اصل بات پتہ ہے کیا ہے، بتائیے کہ جو کام 4 سال میں سر وہ 8 سال میں ہوا، یہ اس میں ایڈ کر لیں جو سر چلیں ایڈ ہو گیا. دیکھیں میری بات سنیں، میں اپنا کمنٹ کرتا ہوں جی. آپ یعنی آپ دونوں حضرات کی باتوں پہ دیکھیں، جب ہم انڈیویجول مثالیں دیکھنا شروع کر دیں گے نا تو ہمیں بہت ساری مثالیں اچھی بھی مل جائیں گی یا شاید اس سے زیادہ بری مل جائیں گی. آپ دونوں کا بیٹر ایکسپیرینس ہوا ہے اور ہمارے دوست احباب کا بھی بیٹر ہی ہوا ہے، میرے ساتھ بیٹر نہیں ہوا. تو بات یہ ہے کہ اچھی بری دونوں مثالیں مل جائیں گی، اور ہم یہاں پہ چونکہ لمبی کہانیاں یعنی بیان کرنے کا نہ موقع ہے نہ ٹائم ہے نہ یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے. تو میں جو کر سکتا تھا یا کر رہا ہوں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ بھیا میں نے آج سے کچھ عرصہ پہلے اپنے یوٹیوب چینل پہ ایک ویڈیو بنا کے رکھی. میں نے خود ہی اس میں ریسورس پرسن تھا کہ پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹس کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، ان کے لیے ٹپس تھیں. تو میں نے وہ رکھ دیں تو مجھے کچھ لوگوں نے فیڈ بیک دیا کہ جناب ہمیں تو آپ مشورہ دیتے ہیں بار بار، آپ نے کبھی سپروائزرز کو بھی کچھ کہا ہے؟ ان کے ہاں سے بہت ساری شکایات ہیں. تو میں نے یہ سوچا کہ گو کہ میرا بھی اب کافی تجربہ ہو گیا ہے. دیکھیں 28-29 سال سے تو میں یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوں. میں نے یہ سوچا کہ یہ کام سپروائزرز والا میں نہیں کرتا. میں اپنے سے زیادہ بڑی شخصیت جو میرے سپروائزر ہیں میں ان کے پاس چلا گیا اور میں نے ان کی ریکارڈنگ کی. میں نے کہا جی آپ چند منٹ کی ریکارڈنگ کروائیں. میرے سپروائزر ہیں، ایج ان کی 73 ہے اور ابھی بھی ماشاءاللہ وہ ایک پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹی میں ایڈجنکٹ فیکلٹی میں ہیں اور پی ایچ ڈی کو سپروائز کر رہے ہیں. تو ماشاءاللہ ایکٹیو ہیں اپنے فیلڈ میں. تو میں ان کے پاس گیا، ان کو اٹھا کے اپنے گھر لایا، میں نے ان کی ریکارڈنگ کی اور ٹاپک یہ تھا کہ سپروائزرز کو آپ گائیڈ کریں کہ وہ کیسے خیال رکھیں بچوں کا. تو جناب اس پر جو ویڈیو ہے وہ آپ نوٹ کر لیں، کل صبح 9 بجے وہ ریلیز ہوگی میرے چینل پہ. چینل کا نام میں آپ کو پھر بول دیتا ہوں، انفارمیشن ایجوکیشن اینڈ ریسرچ اس نام سے چینل ہے. میرے نام سے بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں، خالد محمود لکھ کے. اس چینل پہ کل صبح 9 بجے جو ویڈیو ریلیز ہونے جا رہی ہے، شیڈول میں وہ سیٹ ہو چکی ہوئی ہے. اس کا عنوان ہے ٹپس فار پی ایچ ڈی سپروائزرز. اس کو میں نے ٹپس کا نام اس لیے دیا ہے کہ وہ لوگ ذرا اس پہ اٹریکشن محسوس کریں اور اس کو دیکھیں. تو اصل میں وہ گائیڈ لائن ہے سپروائزرز کو کہ آپ کے اوپر کون سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اور آپ کے اندر کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے کہ آپ بچوں کا کس طرح سے خیال رکھیں. تو بات یہ ہے کہ یہ کام میں نے اپنے بزرگ یعنی اپنے سپروائزر سے، اپنے پروفیسر صاحب سے کروایا ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہم لوگ اگر اس کو ایک اویئرنیس کیمپین کے طور پر استعمال کریں. دیکھیں یہ بڑا ایک سینسٹیو ریلیشن شپ ہوتا ہے. اگر ہم سپروائزر کو زیادہ سمجھانے بیٹھ جائیں گے تو وہ سرے سے ہی انکار کر دے گا یا اپنے آپ کو پیش نہیں کرے گا. تو دیکھیں اچھے برے انسان اچھی بری کوالٹیز کے ساتھ تو ہمارے معاشرے میں ہوتے ہی ہیں. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کسی کی قسمت میں کوئی برا سپروائزر آ گیا ہو تو اس قسم کی شکایت پیدا ہوئی ہوں. آپ کی باتیں غلط نہیں ہیں، آپ نے ایکسپیرینس کی ہیں تو غلط کیسے ہو سکتی ہیں. لیکن ہمیں سپروائزر کے طور پر مجھے ایک اور جو میرے ڈپارٹمنٹ کی فیکلٹی نے مجھے مشورہ دیا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. میرے فیکلٹی ممبر کہہ رہے تھے کہ سر آپ ایک ویڈیو اس پر بھی بنائیں کہ یہ جو ایویلویشن کرنے آتے ہیں اس کی پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ کی، ان کو بھی گائیڈ کریں کچھ. وہ بھی وہاں ایسے ہی کھال ادھیڑتے ہیں کہ جناب اس کا بھی کوئی علاج ہونا چاہیے. یعنی جو ہے نا وہ تھیسس کچھ اور ہے اور سوال کچھ اور ہیں اور وہ بیچارہ وہاں ذلیل و خوار ہو رہا ہوتا ہے جو ہے وہ پی ایچ ڈی کا کینڈیڈیٹ. تو ان کے لیے بھی کچھ گائیڈ لائنز ہونی چاہیے. تو یہ بہت سارے کام کرنے والے ہیں معاشرے کے اندر. تو چلیں میں ہوں آپ ہیں تو اس کو ایک مشن کے طور پر لے کے چلتے ہیں اور جتنی ہماری ہمت توفیق ہے تو ہم کرتے ہیں. بات کر رہے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے. فرسٹ ٹائم ہمارے پاس ایسا فورم آیا ہے کہ ہم اس کے اوپر اپنی کچھ نہ کچھ آواز جو ہے نا وہ پیش جی بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اللہ کرے گا کوئی کچھ نہ کچھ سولوشن تو چلیں ایک بات کا تہیہ تو ہم کر لیتے ہیں نا، میں اور میرے ساتھ جو آج لوگ بیٹھے ہیں، کہ ہم ایسے نہ بنیں. یعنی میں اور آپ ایسے سپروائزر نہ بنیں زندگی میں کبھی. بالکل کہ جن کو طالب علم جو ہے وہ ہمارے سامنے تو ٹھیک ہوتے ہیں، باہر جا کے بددعائیں دیتے ہیں، تو ایسے نہ بنیں ہم. ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی. تو لیں جناب، میرا خیال ہے کہ یہ سلسلہ پھر زیادہ لمبا ہو جائے گا. ہم نے کافی ٹائم لے لیا. تو انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ کے ساتھ پھر بات چیت ہوگی کسی وقت کسی اور موضوع پہ یا انہی میں سے کسی اور موضوع پہ. تو آپ سے جناب یوٹیوب پہ ہوگا یہ چینل آپ کا؟ جی یوٹیوب کا چینل ہے، یوٹیوب کا چینل ہے انفارمیشن ایجوکیشن اینڈ ریسرچ اس نام سے ہے. تو آپ کل صبح 9 بجے دیکھیے گا سپروائزر کو کیسے ہم نے گائیڈ کرنے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے جی.
تو جی جی آپ کا بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی اللہ حافظ سر، اللہ حافظ.